السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ناول تم آخری جزیرہ ہو بائی مریم کی یہ تھرڈ ایپیسوڈ ہے۔ جب شام کے سائے ڈھلتے ہوں، کچھ پنچھی کتار میں اڑتے ہیں، کچھ رستہ کٹن ہو ویسے بھی، کچھ دور افق پہ منزل ہو، ایک پنچھی گھائل ہو جائے اور بے دم ہو کر گر جائے، تو رشتے ناتے پیار سے بھی کب اس کی خاطر رکتے ہیں۔ اس دنیا کی ہے ریت یہی، جب ساتھ چلو تو ساتھ بہت، جو رک جاؤ تو تنہا ہو۔ وہ معمول سے کچھ زیادہ اداس تھی، اداسی کی وجہ جو بھی ہو اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ جب یہ کتابیں بند کی اور آگے بالکنی میں کھڑے ہو کر سڑک پہ رواں ٹریفک دیکھنے لگی، یہ شام کا وقت تھا اور آسمان پہ بادل چھاتے جا رہے تھے۔ اس کی دائیں بائیں بھی کمرے تھے، بلکہ بائیں جانب ڈائننگ ہال اور اس سے پہلے کچن تھا۔ کچن میں خانسامہ کے یہ کھانے بنانے کا ٹائم تھا۔ فضا میں ٹریفک کے شور، لڑکیوں کی ملی جلی آوازوں کے ساتھ برتنوں کی کھنک بھی شامل تھی۔ چند دن تھے پھر سرما کی تعطیل شروع ہو جاتی۔ اس سوچ نے اسے کئی دنوں سے اپسیٹ کیا ہوا تھا۔ اب ددہ نہیں تھے، ملازمہ کو بھی حویلی سے فارغ کر کے شاید ہمیشہ کو لاک کر دیا گیا تھا۔ اب وہ کہاں جاتی؟ اتنا بڑا سوالیہ نشان تھا جس نے لمحہ لمحہ اس کا اضطراب بڑھایا تھا۔ اسے لاشعوری طور پہ پپا کے اگلے فیصلے کا انتظار تھا، مگر پپا تو شاید اسے بھول ہی بیٹھے تھے۔ ایک ہفتہ کیا، دوسرا ہفتہ بھی ہونے کو آ رہا تھا، مگر وہ پھر لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ اس کے پاس ان کا ہی نہیں گھر اور ان کا آفس نمبر بھی نہیں تھا، مگر وہ خود سے کانٹیکٹ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ددہ کے ایک جذباتی فیصلے نے اس کی زندگی میں کتنے وسوسے، کتنے سوالیہ نشان چھوڑ دیے تھے۔ اس روز وہ ثنا کی ضد پہ اس کے لیے کپڑے خریدنے ساتھ گئی، مگر پہلے ہی مقام پہ اس کا سامنا غیر متوقع طور پہ معاذ حسن سے ہو گیا تھا۔ پینٹ کوٹ میں اپنی بے حد نمایاں ہوتی ہائٹ اور غضب کی سمارٹنس کے ساتھ پہلی مرتبہ اسے پوری طرح دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا وہ کتنا شاندار اور امپریسو نظر آتا ہے۔ اسے سامنے سے جیسے اس کے تمام زخم تازہ کر دیے تھے۔ وہ ہرگز بھی اس اذیت انگیز تاثر کو دیر پا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی الٹے قدموں لوٹی، وہاں سے بھاگی، ثنا اس کی حرکت پہ کتنی الجھی تھی اس سے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم پری؟ ایک دم سے آخر تمہیں کیا ہوا؟ وہ بندہ جسے تم دیکھ کر بت کی، اگر اتنا گڈ لکنگ اور سمارٹ نہ ہوتا تو میں سمجھتی تم ڈر گئی ہو۔ وجہ کیا ہے صاف کہو؟ اسے ٹال ٹال کر ہارنے لگی تھی۔ ریلی یار، میں تو حیران رہ گئی۔ اف، اتنا ہینڈسم ڈیشنگ بندہ کم از کم میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ میں تو سمجھتی تھی تم ہی حسین ہو، مگر اب مجھے اندازہ ہوا دنیا حسن سے بھری پڑی ہے۔ وہ باقاعدہ اس کی تعریفوں میں رتب اللسان تھی۔ پرنیا کا دل جل کر خاک ہو رہا تھا۔ کتنی پریٹی تھی نا وہ لڑکی جس کے ساتھ کھڑی تھی؟ پتہ نہیں بیوی تھی یا کزن وغیرہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی رائے لینے کھڑی ہو گئی۔ اس کا جھلاہٹ سے برا حال ہو گیا۔ مجھے کیا پتا، مجھ سے تو ایسے سوال کریو جیسے میں ان کی پڑوس میں آباد ہوں۔ جس طرح تم اسے دیکھ کر بد کی، امکان تو اس سے بھی کچھ آگے کا ہے۔ ثنا کے جواب نے اسے خائف کر دیا۔ جب ہی اس نے ہونٹ سی لیے تھے، ثنا اس سے اگلے کئی دن بھی اس موضوع کو بار بار چھیڑتی رہی اور وہ خاص طور پہ کان لپیٹ لیتی۔ واؤ، کتنا اچھا موسم ہو گیا ایک دم۔ وہ سوچوں میں کچھ ایسی گم تھی، کب بارش شروع ہوئی وہ جان ہی نہ پائی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، کئی لڑکیاں اپنے کمروں سے نکل کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تھیں اور بارش انجوائے کر رہی تھیں۔ اگر میری گاڑی ہوتی تو ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو میں چلی جاتی۔ یار، صرف لانگ ڈرائیو کا خالی خولی مزہ نہیں آتا، ساتھ میں حسین سا ساتھی بھی ہونا تو چاہیے، وہ بھی صنف مخالف میں سے۔ لڑکیوں کی مخصوص چہلیں شروع ہو گئی تھیں۔ پرنیا پلٹ کر کمرے میں آ گئی تو ثنا کو بستر میں گھستے چینکتے پایا۔ اوہ، زکام؟ ہاں یار، موسم کا اثر۔ اگر تمہارے پاس تو شاندار ہے تو مجھے ایک کپ بنا دو۔ تھا تو میں دیکھتی ہوں، پین کلر بھی لے لینا، کہیں طبیعت زیادہ نہ بگڑ جائے۔ وہ اپنا بیگ کھنگال کر نصیحت کر رہی تھی۔ ثنا نے محض سر ہلا دیا۔ اس نے ثنا کو چائے کے ساتھ پین کلر دیں تو وہ بے حد ممنون ہو گئی تھی۔ خدا تمہیں بہت ہینڈسم سا دلہا دے، آمین۔ اس کی آنکھوں میں شوخی تھی، مگر پرنیا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ کچھ کہے بنا وہ رخ پھیرے تیزی سے باہر نکل گئی۔ لڑکیوں نے بالکنی میں ایک طوفان اٹھایا ہوا تھا، مگر وہ کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ جب یہ کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی، ثنا انجانے میں اس کے زخموں کے ٹانکے ادھیڑ گئی تھی۔ وہ اسی کرب سے جانے کتنی دیر گزرتی رہی تھی جب ثنا جھنجھلاتی ہوئی اس کا مسلسل بجتا سیل اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ایک تو تمہیں ایک جگہ پہ چین نہیں ہے، یہ پکڑو تمہارا فون ہے۔ پرنیا نے سیل تھاما تو اسی پل میوزک بند ہو گیا۔ اسکرین پہ تاریک ندی کا منظر تھا جس پہ بڑا سا ریسیور ڈول رہا تھا۔ اوپر مسڈ کال کے الفاظ چمک رہے تھے۔ اس نے بے دلی سے سیل فون سویٹر کی جیب میں ڈالا، مگر اسی پل پھر بیل زور و شور سے بجنے لگی۔ وہ سخت کوفت کا شکار ہو گئی۔ کچھ دیر کی بے اعتنائی اور بے حسی کا مظاہرے کے بعد اس نے اکتائی ہوئی انداز میں سویٹر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکالا۔ کال پپا کی تھی۔
وہ چونکا ان کی طرف سے کچھ شاکی تھی، جب بھی منجمد نظروں سے اسکرین پہ بلنک کرتے ان کے نام کو گھورتی رہی، پھر گہرا سانس بھر کے کال پک کر لی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹے، خیریت؟ کہاں تھیں آپ؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا، مسلسل فون کر رہا ہوں۔ سوری، میں باہر تھی، اس نے مختصراً جواب میں کام نپٹایا۔ اوکے، کیسی ہو آپ بیٹا؟ فائن، ایک بار پھر مختصر جواب تھا۔ دوسری جانب کچھ دیر کو خاموشی چھا گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا جانی؟ جی، وہ ہنوز اکتاہٹ میں مبتلا تھی۔ اور موڈ؟ دوسری جانب وہ یقیناً کچھ کھٹک گئے تھے، وہ ذرا سنبھلی۔ جی پپا، ٹھیک ہے سب، مگر مجھے کیوں لگ رہا ہے میری بیٹی مجھ سے کچھ خفا ہے؟ اسے لگا وہ مسکرائے ہوں، وہ ایک دم خفت زدہ ہو گئی۔ سوری بیٹے، میں آپ سے غافل نہیں ہوا تھا، بس دانستہ تجاہل برت رہا تھا۔ خواہش تھی میری بیٹی خود مجھے یاد کرے، مجھے پکارے، مگر ان کی وضاحت ان کے شکوے نے اسے ارک ندامت میں ڈبو دیا۔ وہ کیا کچھ نہ سوچ چکی تھی۔ سوری پپا، ایکچولی میں اسٹڈی میں بزی تھی، وہ یہی کہہ سکی۔ میں ایک دو دنوں میں آپ کو لینے آؤں گا۔ یہ بتائیں آپ کو چھٹیاں کب ہو رہی ہیں ونٹر سیزن کی؟ یہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک مشتاق ہے آپ سے ملنے کو، مگر میں نے منع کر دیا کہ یہ کہہ کر کہ ہم اپنی بیٹی کو یہاں لے آئیں گے۔ آئی نو بیٹے، آپ نے اس نئے تعلق اور رشتے کے متعلق وہاں کچھ شو نہیں کیا جب بھی میں نے کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دی۔ تھینکس پاپا، مگر میں وہاں ڈونٹ وری بیٹے، مگر ان چند دنوں میں ماس چلا جائے گا اسٹڈی کے لیے انگلینڈ۔ اور وہ اسی ایک بات میں اٹک گئی تھی، مزید ڈھنگ سے نہ کچھ کہہ سکی نہ سن سکی۔ پپا نے شاید اس کی غائب دماغی کو محسوس کر لیا تھا، جب یہ بات مختصر کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جا رہے ہیں باہر، اور میں میرے لیے کیا فیصلہ کیا؟ کیا میں ساری عمر یوں ہی خالی ہاتھ رہوں گی؟ کتنی دیر تک وہ گم سم کھڑی رہ گئی۔ بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو الوداع کہنا، دکھائی کچھ نہیں دیتا، سنائی کچھ نہیں دیتا، فقط کچھ کپ کپاتے لفظ جو ہونٹوں پہ ٹھہر جائیں۔ ابھرتی ڈوبتی دھڑکن اسے آواز دیتی ہے، کوئی اپنا کہ جس کا نام اپنے دل پہ لکھا ہو، کہ جس کے واسطے دل سے دعائیں ہی نکلتی ہوں۔ بہت تکلیف دیتا ہے اس کو الوداع کہنا جسے دل میں بسایا ہو، بڑے ہی مان سے جس کو کبھی اپنا بنایا ہو۔ بہت تکلیف دیتا ہے اس کو الوداع کہنا۔ وہ زینب کو اسی نظم کی عملی تفسیر نظر آ رہی تھی۔ تمام تر بہادری اور لا تعلقی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود وہ جانے کتنے مرتبہ چپکے چپکے روتی تھی کہ آنکھیں اس گریہ وزاری کی چغلی کھا رہی تھیں۔ آج معاذ کی فلائٹ تھی اور وہ صبح سے بہانے بہانے جانے کتنے چکر لگا چکی تھی شاہ اس کے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ معاذ حسن کے سوالنے سے بکھلا دیا۔ جی جی، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ خواہ مخواہ ہنسی، اس طرح کی کہ اسے ہنسی تو کہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لگتا ہے کوئی اہم شیخ ہو گئی ہے، بے قراری سی نظر آتی ہے تمہاری آنکھوں میں۔ زیاد بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا، وہ لرز اٹھی، اب تو ہرگز بھی یہاں ہونا نہیں چاہتی تھی، جب بھی الٹا سیدھا جواب دے کر وہاں سے بھاگ لی تھی۔ مما سب کچھ دھیان سے رکھیے گا، میری کوئی چیز رہ نہ جائے۔ معاذ نے مما کو مخاطب کیا تھا، مگر شرارت زیاد کو سوجھ گئی تھی۔ سب سے اہم چیز تو یہیں چھوڑے جا رہے ہیں لالے۔ کیا کیا رہ گیا ہے؟ جلدی بولو مما، ابھی بیگ میں رکھ دیں گی۔ وہ شیب بنا رہا تھا، یوں ہی مصروف رہ کر بولا تو زیاد کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ بیگ میں رکھنے والی چیز نہیں ہے، میں بھابھی کی بات کر رہا ہوں۔ معاذ کی پیشانی پہ برہمی اور ناگواری کا اثر ابھرا، البتہ کچھ کہنے کی بجائے اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اتنے لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی میسج نہیں دیں گے ان کے لیے؟ وہ شرارت کو طول دے رہا تھا۔ معاذ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اگر میں نے ان ایک ڈیڑھ ماہ میں اس سے ملنا گوارا نہیں کیا تو اس کا مطلب اس کی میرے نزدیک ذرا برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کبھی تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو اسے کہہ دینا کہ میرا انتظار لا حاصل ہے، بہتر ہوگا وہ اپنے لیے کوئی مناسب فیصلہ کر لے۔ اس نے خود پرسکون ہوتے ہوئے بھی اپنے آس پاس جتنے لوگ تھے انہیں گہرے صدمے اور اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف ماما کو ہی تھی۔ آپ اتنے بے حس تو کبھی نہیں تھے معاذ بیٹے، جب اپنے پپا کو معاف کر دیا ہے تو وہ تو سرے سے بے قصور ہے۔ مجھے آپ کی بات سے ہرگز اختلاف نہیں ہے مما، مگر میں اس سے کسی قسم کی ہمدردی دکھا کے عمر بھر کی مصیبت کا روگ گلے میں ڈالنے کا ہرگز قائل نہیں ہوں۔ اس نے دو ٹوک اور قطعی انداز میں جتلایا تو مما کی آنکھیں چھلک گئی تھیں۔ آپ مجھے بہت دکھ دے رہے ہو بیٹے، بہت زیادہ۔ ان کے آنسو دیکھ کر وہ پگھلا تھا اور ان کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ مجھے معاف کر دے مما، آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ پاپا کی اس دھون زبردستی نے میرے اندر بہت سارا غصہ، بغض اور نفرت کو بھر دیا ہے۔ میں بے بس ہوں مما، وہ بہت لاچاری سے کہہ رہا تھا۔ مما کو خاموش ہونا پڑا جب وہ سب سے مل کر ڈپارچ لاؤنج کی سمت بڑھ رہا تھا، جانے کس خیال کے تحت جہاں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جی میں نے تم سے کہا تھا نا، میں تمہارے دل کی بات کو پالوں گا۔ کیا مطلب؟ جہاں کے اوسان خطا ہونے لگے۔ تم مجھے ہمیشہ بہت عزیز رہے ہو جے،
مگر تم زینی کو اپنے ساتھ بہت ساری خوشیاں دو گے تو یہ محبت اور بھی گہری ہو جائے گی۔ بیسٹ آف لک۔ مجھے خوشی ہے کہ پپا کا فیصلہ صرف ان کا نہیں، تمہارے اپنے دل کا بھی خواہش و خوشی ہے۔ اس کے لبوں پہ بہت دل آویز مسکراہٹ تھی، مگر جہاں سن کھڑا تھا۔ شادی کی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں، میری واپسی تک اس کام کو رکنا چاہیے، اسی لیے میں صرف ذہنی کے لیے ہی نہیں، میرے دل میں اپنے سب سے پیارے دوست کے حوالے سے بہت ارمان ہے۔ وہ اس کے بال بکھیر کر ہنسا اور پھر پلٹ کر قدم بڑھاتا دور ہوتا چلا گیا جہاں ہنوز شوق تھا۔ کوئی تو ہوتا میں جس کی دل کی کتاب بنتا، میں جس کی چاہت کا خواب بنتا، میں ہجر کے موسم کی لمبی راتوں میں یاد بن کے عذاب بنتا۔ کوئی تو ہوتا جو میری خواہش میں اٹھ کے راتوں کو خوب روتا، دکھوں کے چادر لپیٹ کر ہجوم میں دنیا سے دور ہوتا۔ میں روٹھ جاتا تو مناتا مجھ کو چاہے میرا قصور ہوتا۔ کوئی تو ہوتا میں جس کے اتنے قریب ہوتا، نہ پاس کوئی رقیب ہوتا، میں تنہا اس کا حبیب ہوتا۔ یہ سلسلہ بھی عجیب ہوتا۔ کوئی تو ہوتا۔ اس نے لاشعوری طور پہ اس نظم کو لکھا تھا اور اس کیفیت سے نکل کر جب الفاظ پہ غور کیا تو ٹپ ٹپ کتنے آنسو بہتے چلے گئے۔ اس کا دل اتنا بھرایا تھا کہ حد نہیں، خوش فہمی کا انت تھا۔ کوئی وہ چاہتی تھی جانے سے قبل وہ ایک بار اس کے پاس آتا، اس سے ملتا۔ ہاں، یہ خواہش تھی جس سے اس نے خود ہمیشہ نگاہ چرائی تھی، ویسی انا پرست تھی، مگر کہاں تھی انا پرست اس بندے کی اتنی کڑی سخت سست۔ سن کر بھی وہ ہر رات اس کی وجہ سے اپنا تکیہ بھگویا کرتی اور اس کی بے حسی لا تعلقی بے نیازی پہ۔ مگر کیا ہوا تھا، کیا ملا تھا، وہ چلا گیا۔ اس پہ اس کی اوقات بہت اچھی طرح سے واضح کر کے اس کے روم روم میں جیسے ناقدری، بے مائیگی اور توہین کے احساس نے ببول اگا دیے تھے۔ آج وہ خود سے ہار گئی تھی، بلکہ اپنی اس لاشعوری خواہش سے بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس امید سے خفت زدہ تھی جو اس نے باندھ لی تھی۔ آج چھٹیاں ہو گئی تھیں، لڑکیاں جوش و خروش سے اپنے گھروں کو جا رہی تھیں۔ ثنا بھی جا چکی تھی، وہ کہاں جاتی اس کا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہا تھا۔ بے دلی، مایوسی اور دکھ کے احساس نے اسے اتنا نڈھال کیا کہ وہ آ کے بستر پہ لیٹ گئی۔ پرنیا حسیب میم پوچھ رہی ہیں آپ کے گھر سے ابھی تک کوئی آپ کو لینے کیوں نہیں آیا؟ وارڈن کی ملازمہ اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، آپ کال کر کے پوچھے نا، وہ ذرا جھنجھلائی تھی۔ نمبر بند ہے۔ اس نے جان چھڑا لی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ ابھی لیٹے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ سر پہ آ کر سوار ہوئی۔ اب اگر کوئی مجھے لینے نہیں آ رہا تو کیا وارڈن مجھے میرے سامان سمیت سڑک پہ بٹھا دیں گی؟ وہ اتنا جھلائی کہ چیخ پڑی۔ ملازمہ مسکرا دی۔ نہیں جی، آپ غلط سمجھی، آپ کے انکل آ گئے آپ کو لینے۔ اس اطلاع نے بجائے پرسکون کرنے کے اس کے تیش کو بڑھا دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پیروں میں سلیپرز اڑستی راہداری پور کر کے سیڑھیاں پھلنگتی نیچے آئی اور وزٹنگ روم میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ سوری بیٹے، میں کچھ لیٹ ہو گیا، آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ پپا کا انداز بے حد معذرت خوانا تھا، وہ ہونٹ پیچھے کھڑی رہی۔ آپ نے اپنی تیاری کر لی؟ کہاں کی؟ وہ تلخی سے استفہامی لہجے میں بولی تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیٹے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ شاہ ہاؤس، مگر مجھے وہاں نہیں جانا۔ جس شخص کی موجودگی میں وہاں نہیں جا سکتی جبکہ اسی کے ساتھ میرا اصل تعلق بھی ہے تو اس کے بعد وہاں جانے کا جواز بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی تحقیر کسی صورت میں بھی گوارا نہیں۔ جانے کب کب کا الاؤ تھا جو بہہ نکلا تھا، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا وہ کیا کہہ چکی ہے۔ اس پل وہ شدید قسم کی شکست سے دوچار تھی، دل گرفتگی، بیزاری اور بے مائیگی کا احساس اس کا دماغ معوف کر چکا تھا۔ ہر شے کو تہس نہس کرنے کی وہ جنونی خواہش جو پچھلے 2 دنوں سے اس کا دماغ خراب کیے تھی، اس وقت اسے پوری طرح سلگا چکی تھی۔ پپا تو اپنی جگہ ہل پہ رہ گئے تھے۔ جب لاوا نکلا تو خفت اور شرمندگی کے احساس نے گویا اسے زمین میں گاڑ دیا۔ بس ایک دھن تھی جو دماغ سے ہٹ گئی تھی۔ منظر صاف ہوا تو وہ مر جانے والی حالت سے دوچار ہوتی الٹے قدموں پلٹ کر بھاگی۔ پپا بھی ہوش میں آ گئے تھے۔ پرنیا، پرنیا بیٹے، اس کے پیچھے لپکے اور اسے دروازے پہ ہی جا لیا۔ انہوں نے بہت نرمی اور آسانیت سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ اس کا وجود طوفان میں آئے پتے کی مانند لرزیدہ تھا۔ ان سے بازو چھڑوا کر وہ وہیں دیوار کے سہارے زمین پہ بیٹھی اور گھٹنوں میں چہرہ چھپائے گھٹ گھٹ کر روتی چلی گئی۔ پپا کچھ کہے بغیر اس کا سر تپکتے رہے تھے، پھر کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اپنا چہرہ صاف کریں بیٹا، اس نے حکم کی تعمیل کی، مگر نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھنے کی تاب اس میں نہیں تھی۔ شرمندگی اور خفت سے اس کا چہرہ ہی نہیں، آنکھیں بھی چل رہی تھیں۔ اٹھیں، چلتے ہیں۔ انہوں نے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ تذبذب تھی۔ جائیں، شاباش، اپنا بیگ لے کر آئیں۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور سر جھکائے چلی گئی۔ شیرگل، تم آج بلکہ اسی وقت اپنی بیوی کے ساتھ فارم ہاؤس چلے جاؤ۔ اشرف کو میں فون کر کے پہلے ہی گیسٹ ہاؤس کی صفائی کا کہہ چکا ہوں۔ شام تک تم بھی پہنچ جانا، تم مکمل تیاری کے ساتھ اب وہیں رہو گے۔ پرنیا اپنے بیگ سمیت آئی تو پپا فون میں مصروف تھے۔ ہاں، بہت خاص مہمان ہے،
میرے دوست کی بیٹی ہے، وہیں رہے گی۔ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا تمہاری اور تمہاری بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پرنیا جو چونک کر انہیں دیکھنے لگی تھی، اس نے نگاہیں چار ہونے پہ فل فور سر جھکا لیا۔ اپنی بیٹی کی انا مجھے خود بھی بہت حسیس ہے۔ اب آپ اسی بخشا ہاؤس آئیں گی جب وہ نالائق آپ کو تمام عزت و احترام کے ساتھ خود لے کر آئے گا۔ انہوں نے نزدیک آ کر نہایت مشفقانہ انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو اس کی آنکھیں پھر سے بھیگتی چلی گئیں۔ اور شاید ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ I'm sorry پپا، میں ایسی نہیں ہوں۔ کچھ دیر پہلے جو میں نے بکواس کی وہ پتہ نہیں کیسے منہ سے نکل گئی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو وہ مسکرا دیے۔ میں اپنی بیٹی کو جانتا ہوں، سو ڈونٹ وری۔ میں شاہ ہاؤس جانے پہ بھی تیار ہوں پپا، مجھے صرف ایک رشتہ یاد ہے، اور وہ یہ کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ یہ تو آپ نے مجھے ہمیشہ خوش رہنے والی بات کر دی۔ وہ ہنسنے لگے تو پرنیا بھی بھاری دل سے مسکرا رہی تھی، اور جب وہ سبزے میں کھڑے فارم ہاؤس پہ اسے چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے اس سے ایک بات کہی تھی۔ شاہ ہاؤس کا ہر فرد آپ سے بہت محبت کرتا ہے بیٹے، اور آپ کی وہاں آمد کا بہت خواہش مند بھی ہے۔ وہ سب لوگ آپ کو نہ صرف اسی حوالے سے دیکھیں گے بلکہ مخاطب بھی کریں گے، اور میں نہیں چاہتا میری بیٹی بار بار ہرٹ اور ڈپریس ہو۔ یہ شیرگل بہت نیک طبیعت اور شریف انسان ہے، اس کی بیوی اور بیٹی سے بھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر میں خود بھی اپنی بیٹی کے پاس چکر لگاتا رہوں گا۔ اور وہ ان کی محبت اور شفقت سے اتنی ممنون اور مشکور ہوئی تھی کہ کچھ کہے بغیر بس نم آنکھوں سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ لیا اور جھک کر ایک عقیدت بھرا بوسہ ان کے ہاتھ پہ ثبت کر دیا۔ دلوں میں پھر سے نئی چاہتیں سجا بیٹھے، گلے ملے تو سبھی رنجشیں بھلا بیٹھے۔ وہ جس کو پیار کا مفہوم تک نہیں معلوم، اس کے در پہ ہی کیوں جانو دل لٹا بیٹھے۔ خبر بھی تھی کہ ہوائیں وفا نہیں کرتی، انہیں کے دوش پہ پھر کیوں دیے جلا بیٹھے۔ یہ نین قرب میں بے اختیار وہی بتا بیٹھے، جو پتھروں کے حوالے سے معتبر ہے بہت، ہم اس شہر میں شیشے کا گھر بنا بیٹھے۔ وہ پپا کے کمرے سے نکلا تو بہت مضطرب تھا۔ پریشانی کی بات یہ نہیں تھی کہ لاہور والی فیکٹری نقصان میں جا رہی تھی، یا اس کے مینیجر نے اب ہیر پھیر کرنا شروع کر دی تھی۔ پپا نے اس سے پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی موضوع کو ڈسکس کیا تھا اور مسلسل اس سے اس کا حل پوچھتے رہے تھے، اور وہ انہیں کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ تو وجہ پھر زینب ہی تھی۔ معاذ حسن نے جاتے سمے جو بات اس سے کہی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ ملول رہتا، بلکہ اس کے دل کی کلی صحیح معنوں میں ایئرپورٹ سے واپسی تک کھیلی گئی تھی۔ وہ راز کا کیا تھا؟ یہ تو کبھی نہ کبھی کھلنا تھا۔ معاذ پہ کھل گیا تو مطلب راز ہی رہنا تھا۔ البتہ یہ ڈھارس ضرور مل گئی تھی کہ اب زینب کہیں اور جانے والی نہیں تھی۔ معاذ اس کے خاطر بڑے سے بڑا ایکشن لینے کو بھی تیار ہو جاتا۔ 2 دن پہلے جب معاذ کی شادی یعنی رخصتی کے موضوع پر بات ہوتے ہوتے ایک دم جہاں کی طرف پلٹ گئی تھی، تب پاپا جان نے کھلے اور صاف لفظوں میں کہا تھا، معاذ کی واپسی پہ زینب اور جہاں کی بھی شادی معاذ کے ساتھ ہی کر دیں گے۔ جہاں کا اطمینان کچھ اور بڑا تھا، مگر آج شام جب وہ آفس سے لوٹا تب زینب کو اس نے ٹیرس پہ ٹہلتے اور فون پہ بات کرتے پایا تھا۔ وہ وہی تھا جو اس روز ہوٹل میں بھی اس کے ساتھ تھا، اور جسے اپنے طور پہ زینب نے اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کر لیا تھا۔ وہ اس سے منسوب تھی، وہ جانتا تھا، مگر زینب آگاہ نہیں تھی۔ زینب کی سوچ اور فیصلے نے اس کے اندر جو اکھاڑ پچھاڑ کی تھی، اس سے قطع نظر اس نے سوچا تھا، کیا وہ اس صورت میں زینب کو قبول کر سکتا ہے جبکہ وہ اسے نہیں کسی اور کو سب کچھ سمجھتی ہے اور اس کی چاہت مند ہے؟ دل کا جواب جو تھا وہ حیران کن نہیں تھا، دل نادان تھا۔ اس کے اندر جو دکھ اترا تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ اسے کچھ بجھائی سے نہیں دے رہا تھا۔ یہ اضطراب اس کی سر میں شدید ٹیسوں کی صورت ابھرا تھا۔ پپا نے اسے فی الحال آرام کا مشورہ دیا تھا، مگر شاید وہ بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا جو زینب کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے زینب نے اسے پکار لیا تھا۔ جے؟ وہ رکا ضرور تھا، البتہ پلٹ کے دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز مجھے اپنا تھوڑا سا وقت دے دیں۔ وہ ملتجی سی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی گئی۔ میری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے زینب، کیا ہم صبح بات کر سکتے ہیں؟ وہ اسے نگاہیں چار کیے بنا بہت عاجزی سے بولا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے کترا رہے ہیں، مگر میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ جے، بہت اہم بات ہے، ڈونٹ ویری، ہم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس نے اس کی گریز کو پتہ نہیں کن مینوں میں لیا تھا، جو اپنے انداز میں تسلی دی۔ جہاں کے پاس جیسے مزید کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا، زینب اس کی تقلید میں لاؤنج تک آئی تھی۔ ہیٹر آن کر دوں؟ جہاں نے لائٹس جلائیں اور صوفے پہ بیٹھ رہا تھا جب زینب کے استفسار پہ لمحہ بھر کو متوجہ ہوا۔ پنک سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، سلکی بالوں کو ڈھیلے جوڑے کی شکل میں لپیٹے، وہ گلاب کی تر و تازہ اور شگفتہ کلی کی طرح انچھوئی اور دل آویز لگ رہی تھی، مگر شاید اس کا نصیب نہیں تھی۔ اس کی سوچ نے اس کا دل بے حد بوجھل کر دیا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کسی حد تک آگاہ تھا، مگر شاید اس کے منہ سے سن کر خود اپنے حوصلے کو آزمانا چاہ رہا تھا۔
میری ایک فرینڈ ہے شلالے، اس کی سسٹر کی شادی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، آپ پلیز مجھے پپا سے اجازت لے دیں۔ جہاں نے اس کے مطالبے پہ بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا، پھر الجھن آمیز انداز میں بولا، اس میں میری سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ چاچو منع تھوڑی کریں گے۔ آپ سمجھے نہیں، وہ آؤٹ آف سٹی ہوتی ہے، ویلی میں۔ اس کی وضاحت پہ جہاں نے گہرا سانس بھر لیا۔ کتنے دنوں کے لیے جانا چاہتی ہو اور کیا بہت ضروری ہے؟ چاچو ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے تو میں آپ سے کہا ہے، آپ قائل کریں گے تو مان جائیں گے، کم از کم 1 ہفتہ تو رہوں گی۔ 1 ہفتہ؟ وہ کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ شادی تو 2 دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، مگر مجھے وہ علاقہ دیکھنا ہے، بہت خوبصورت ہے وہ۔ جے پلیز، وہ بے حد ملتجیانہ انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ اوکے، کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں جے، مجھے ہر حال میں اجازت چاہیے، یہ میری شدید خواہش ہے، پلیز۔ جہاں نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا، وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہاں بھلا ان نگاہوں کی آس توڑ سکتا تھا، اب اسے کسی بھی طریقے سے یہ کام کرنا تھا۔ سنو، ایسا نہیں کرتے کہ جس دل میں بھی رہتے ہو اسے توڑا نہیں کرتے، بنا جس کے نہ جی پائیں اسے چھوڑا نہیں کرتے۔ سنو، کچھ دیر رک جاؤ، کوئی اعتبار کر لیں گے، جو خواب دیکھے ہیں انہیں تعبیر کر لیں گے۔ بنا تیرے یہ جیون ہم کہو کیسے بتائیں گے، قسم سے ٹوٹ جائیں گے۔ سنو، جب یاد آؤ گے بہت خود کو رلائیں گے، تمہیں کیسے بھلائیں گے۔ سنو، جب درد ہوگا تو تڑپ کر مر ہی جائیں گے، تمہیں نہ بھول پائیں گے۔ وہ ناشتے کے لیے ٹیبل پہ آئی تو مسز آفریدی آفس جا چکی تھیں۔ اس کی پہلی نگاہ ٹیبل پر پڑے ریڈ روزز کے فریش بوکے پر پڑی تھی، جس کے اندر وشنگ کارڈ رکھا پہلی نظر میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے بے احتیاط سے کارڈ کھینچا اور مسکراہٹ ضبط کرتے بوکے اٹھا کر ناک کے قریب لے جا کر سونگا اور نظریں کارڈ پہ لکھی نظم پہ ٹکا دیں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ رات مسز آفریدی نے پھر اس سے اپنی وہی خواہش ظاہر کی تھی۔ جواب میں اس نے بھی ان سے ویسی ہی مایوس کی باتیں کی تھیں۔ اس کا مطلب مما نے ایک بار پھر اسے منا لیا تھا۔ بیبی، آپ ناشتے میں کیا لیں گی؟ کالج جانا ہے تو ڈرائیور سے گاڑی کا کہہ دوں؟ ملازمہ نے اندر آ کر اسے مخاطب کیا۔ ہاں، کالج جاؤں گی، اور یہ پھول مما نے کب منگوائے؟ اس کا اب بھی پورا دھیان کارڈ پہ لکھی نظم میں تھا۔ سنو، جب درد ہوگا تو تڑپ کر مر ہی جائیں گے، تمہیں نہ بھول پائیں گے۔ مما، آئی وش خدا آپ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے، اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ یہ بیگم صاحبہ نے نہیں منگوائے بیبی، یہ بھی کچھ دیر پہلے کورئر والا دے کر گیا ہے۔ ملازمہ کے جواب نے اسے ششت کر دیا تھا۔ کس نے بھیجا ہے؟ پتہ نہیں بیبی، کارڈ پہ نام نہیں لکھا۔ ملازمہ نے چنبے سے اسے دیکھا تو ژالے اثرے نو کارڈ اٹھا کر الٹنے پلٹنے لگی۔ نہیں، کہیں نہیں ہے۔ بیبی، آپ کا فون ہے۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ جواب دیتی، حسنہ کارڈ لیس اٹھائے چلی آئی۔ حسنہ ژالے کی خاص ملازم تھی۔ کون ہے؟ ژالے نے کچھ الجھ کر حسنہ کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں جی، کہہ رہی تھی آپ سے بات کرنی ہے۔ حسنہ کے جواب پہ اس نے کچھ کہے بغیر کارڈ لیس لے لیا۔ ہیلو ہیلو، کون؟ تمہاری ہمدرد، تمہاری اپنی۔ ژالے حیران رہ گئی۔ بائی دا وے، آپ ہیں کون؟ اس نے کس قدر خفگی سے جواب دے دیا تھا۔ دوسری جانب کچھ دیر کو سناٹا چھا گیا، پھر بھرپور نسوانی کہکا بہت دیر تک گونجتا رہا۔ وہ ذرا کوفت کا شکار ہوئی۔ مجھے یقین تھا تم صرف خوبصورت ہی نہیں، ذہین اور بہت قابل بھی ہوگی۔ ادھر سے بہت وثوق سے کہا گیا۔ ژالے کی پیشانی پہ بل پڑے تھے۔ اتنا جانتی ہیں مجھے تو میں آپ سے انجان کیوں ہوں؟ یہ بھی حالات کی ستم ظریفی ہے میری جان، ورنہ تمہارا مجھ سے جو قریبی تعلق اور رشتہ ہے کسی اور سے نہیں ہے۔ پھول پسند آئے؟ وہ آپ نے بھیجے، مگر آپ ہیں کون؟ وہ اب بری طرح سے جلا گئی تھی۔ ژالے، میں نیلما بات کر رہی ہوں، تمہاری۔ کیوں فون کیا ہے اور تمہاری جرأت کیسی مجھ سے اس قسم کے رابطے کرو؟ وہ پہلے سناٹوں میں گھری تھی، پھر جیسے آتش فشاں لاوے کی طرح سے پھٹ پڑی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں ژالے، مگر میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی، سنا تم نے؟ آئندہ کبھی مجھ سے کانٹیکٹ نہ کرنا۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی ژالے، میرا تم سے جو رشتہ ہے وہ نفرت کا متقاضی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس احساس، اس تعلق سے بھی گھن آتی ہے جو میرا تمہارے ساتھ ہے، سن لیا تم نے؟ وہ حلق کے بل چیخی اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کا وجود پورا جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ بے تحاشا نمی پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر وہ دانت بھینچے بیٹھی رہی، پھر پھول اٹھا کر تیش کے عالم میں دور پھینک دیے اور خود ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر زاروں کے تار روتی چلی گئی۔ جے، وہ آفس سے تھکا ماندہ لوٹا تھا۔ گھر آنے کے بعد ابھی فریش ہو کے واش روم سے نکلا ہی تھا جب زینب اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ ٹھنڈا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ میرے کام کا کیا بنا؟
اس نے بغیر کسی تمہید کے مقصد کی بات کی تھی۔ سوری زینی، میں اتنا بزی رہا کہ بات کرنا یاد نہیں رہ سکا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ ایسی کون سی مصروفیات ہیں؟ وہ خفا نظر آنے لگی۔ کچھ آفیشیل پرابلم ہے۔ تولیے سے گیلے بال خشک کرتا ہوا وہ لیے دیے انداز میں بولا۔ کب بات کریں گے؟ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے لازمی جانا ہے، شادی میں صرف 2 دن ہے۔ میں کل بات کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی کر لینا، پاپا آ گئے آفس سے۔ مناسب نہیں لگتا زینی، وہ تھکے ہوں گے۔ آپ نے کوئی کام تو کرنا نہیں ہے ان سے، بات ہی کرنی ہے نا، آپ شاید خود نہیں چاہتے۔ وہ عادت کے مطابق فوراً بدگمان اور بے لحاظ ہونے لگی۔ کیا نہیں چاہتا؟ جہاں نے آئیبرو چڑھا کے اسے دیکھا۔ یہی کہ میں وہاں جاؤں؟ وہ نروٹے پن سے بولی، بدگمانی کی حد تھی یعنی۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا زینب؟ وہ عاجز سا ہوا۔ تو پھر آپ ابھی ان سے اجازت لے دیں مجھے۔ وہ بسوری تو جہاں کو اٹھنا پڑا تھا۔ پپا سے بات کرنے پہ اسے اندازہ ہوا کہ وہ اسے بھیجنے پہ آمادہ نہیں، مگر چونکہ وہ سفارش لے کر گیا تھا، جب بھی انہیں ناچار ماننا پڑا، مگر انہوں نے 2 شرطیں ساتھ کر دی تھیں، جنہیں سن کر زینب کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ کسی کو ساتھ لے کر جانے کا کیا مقصد ہے؟ پپا کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ اور 1 ہفتہ کوئی زیادہ مدت تو نہیں تھی جو انہوں نے 4 دن کا کہہ دیا؟ وہ کلس رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی زینب؟ اگر مقصد انجوائمنٹ ہے تو آپ 4 دن کیا 4 گھنٹوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور رہی بات ٹرسٹ کی تو ایسی بات نہیں ہے۔ چاچو کی اس بات کا مقصد احتیاط ہے۔ انجانے لوگوں پہ آنکھ بند کر کے کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ وقت الوسیع نرمی سے بات کر رہا تھا، کجا وہ ہتے سے اکھڑ جائے۔ اب بھی اس کے نکوش تنے تنے سے تھے۔ اوکے فائن، میں مان لیتی ہوں یہ بات، اور 4 دن میں واپس آ جاؤں گی، مگر کسی کا دم چھلا میں ساتھ لگا کر نہیں جانے والی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، دنیا میں صرف ہم ہی شریف اور قابل بھروسہ لوگ نہیں رہ گئے۔ وہ تحمل سے بات کرتے کرتے آخر میں پھر بھڑک گئی تھی۔ یہ سب مجھے نہیں پتا، جو چاچو نے مجھے کہا میں نے تمہیں بتا دیا۔ جہاں کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا مگر ضبط کر گیا، مگر زینب نے ایسا کچھ نہیں سیکھا تھا کبھی بھی، جب بھی کچھ اور بھڑک گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ آپ ان سے جو بھی کہتے ہیں اسے ہر صورت مانتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ میں وہاں اکیلی جانا چاہتی ہوں۔ اس مطالبے نے جہاں کے چہرے پہ ناگواری بکھیر دی۔ سوری، میں ایسی فضول باتیں نہیں منوایا کرتا۔ اب کہ وہ بھی برہمی سے بولا تھا، تب وہ ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ جے پلیز پلیز مائی سیک۔ وہ اس کا ہاتھ اچانک اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اتنی لجاجت سے بولی کہ جہاں چکرا رہ کر رہ گیا۔ فضول سے دزینی، بہرحال میں چاچو سے بات کروں گا۔ اس نے فی الفور اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور ذرا فاصلے پہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تھینکس، میں اپنی پیکنگ کر لوں پھر؟ وہ بے طرح خوش ہو گئی تھی، اور ایسے وقت جب وہ مسکراتی اس کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی تھی۔ جہاں نے دانستہ اسے دیکھنے سے گریز پڑتا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بے دم سے انداز میں صوفے پہ گر گیا۔ مان، اس نے اپنا داہنا ہاتھ نگاہوں کے سامنے کیا، جہاں ہتھیلی کی پشت پہ زینب کے گداز ہاتھ کا مہکتا ہوا لمس اترا تھا۔ وہ ابھی تک گویا اسی ایک لمحے کے حصار میں مقید تھا۔ ایک سنسنی کا احساس اس کے وجود کو سرسرا رہا تھا، جس نے اس کے ہونٹوں پہ جانے کس خیال کے تحت مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ میں تمہیں کبھی ضرور بتاؤں گا کہ میں نے کس لمحے تمہیں کتنا چاہا اور کتنا محسوس کیا۔ میں کبھی تمہیں جذبوں کی ایسی شدت سے ضرور چھوؤں گا کہ تم عشق کی معراج کو چھو آؤ۔ اپنی ساری بے تابیاں تم پہ عیاں کرنے کے لیے مجھے اس پل کا انتظار ہے، صدیوں سے، جب تم مکمل طور پہ میرے اختیار میں ہوگی۔ اس کے سیل پہ ہونے والی مسلسل بیل نے اسے خیالات کی اس حسین نگری سے واپس کھینچا تھا۔ وہ چونک کر کسی حد تک ناگواری سے سیل فون کو دیکھنے لگا، مگر اسکرین پہ بلنک کرتے نمبر کے ساتھ موجود نام نے اس کی ناگواری کو دور کر کے مسکراہٹ کو پھر سے ہونٹوں کی زینت بنا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، جواباً معاذ شرارتاً ہنسا تو جہان نے بھی اپنی ہنسی کو شامل کر دیا تھا۔ بہت خوش لگ رہے ہو۔ اللہ کا کرم ہے، تم سناؤ۔ گڈ، یہاں سردی ہے بہت یار۔ ہاں وہ تو تمہیں پہلے بھی معلوم تھا، جہاں ہنسنے لگا۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد معاذ کے سوال پہ جہاں نے اسے باری باری سب کی خیریت بتلا دی۔ تم کچھ مسنگ کر رہے ہو جے؟ معاذ کے سوال پہ ٹھٹکا تھا۔ کیسی مسنگ؟ پپا کی پینڈو بہو صاحبہ، یقیناً میرے ذاتی شاہ اس میں دندناتی پھر رہی ہوں گی۔ وہ اتنی دور بیٹھ کر بھی اپنی جان جلا رہا تھا، جہاں نے متصفانہ سانس بھری تھی۔ نہیں معاذ، وہ یہاں نہیں آئی۔ واٹ؟ معاذ کو جھٹکا لگا تھا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ اس میں یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ جہاں نے کچھ تلخ انداز میں ٹوکا۔ پپا تو جیسے میرے جانے کے منتظر تھے۔ آئی تھنک بھابھی نے خود آنے سے انکار کیا ہے، وہ ہاسٹل میں ہوتی ہیں۔ احمق لڑکے، آج کل ونٹر سیزن چل رہا ہے، کالج ہاسٹل بھی بند ہے، وہ وہاں کیسے رہ رہی ہوگی؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ یہاں نہیں آئی۔ جہاں نے جواباً کہا تو وہ جھلانے لگا تھا۔ دماغ درست ہے اس کا؟ اتنی اکڑ کس بات کی ہے؟ تم بتاؤ، تمہیں ان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ جہاں بھی رہیں؟ جہاں کو بھی غصہ آنا شروع ہو گیا۔ حد تھی متعلق العنانی کی بھی۔ وہ نکاح میں ہے، میری کیوں فکر نہیں ہوگی؟ اگر ایسی منمانی کرنی ہے تو اس بندھن سے آزادی حاصل کر لے پہلے۔ ہاں
تم تو خود یہی چاہتے ہو، جہاں نے کچھ اور سلگ کر کہا۔ معاذ نے جھلا کر سلسلہ کاٹ دیا تھا۔ جہاں نے متعصب سے سیل فون کو دیکھا، پھر سر جھٹکنے لگا۔ ہم نشیں کیسے بتاؤں جذبے دل کیا ہے؟ خود بتائے گی محبت کے محبت کیا ہے۔ عشق کو لوگ مسیحا کیوں سمجھ بیٹھے ہیں؟ گر نہیں عشق حقیقت تو حقیقت کیا ہے؟ آیا پروانہ گرا شمع پہ جل جل کے میرے، تو اب بھی سوچ رہا ہے محبت کیا ہے؟ عشق کو بھول کے دنیا کو ہے جنت کی تلاش، عشق کی آگ اگر دوزخ ہے تو جنت کیا ہے؟ شام کا وقت تھا، وہ آفس سے لوٹا تو تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ماما جان کو سلام کرتا ہوا وہ چائے کا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ زینب جو اسی کی منتظر تھی سرد سے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ جے بات کی آپ نے پپا سے؟ اس کی عجلت بھرے انداز میں بے صبری تھی۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اسے یہ بات کرنے سے پہلے کم از کم جہاں کو تھوڑا ریلیکس ہونے کا ٹائم دینا چاہیے۔ اسے ہمیشہ اپنی پرواہ رہی تھی، دوسروں کے حوالے سے ویسی باتیں سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ جہاں کچھ خفیف سا ہو گیا، اسے ابھی زینب کی یاد لانے پہ ذہن میں آیا تھا کہ کوئی کام زینب کے اس کے ذمہ لگا چکی تھی۔ میں آج بات کرتا ہوں چاچو سے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر بریف کے صوفے پہ رکھتے ہوئے اس نے لائٹس آن کی تھی۔ زینب جو اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، کس قدر خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب آپ کو یاد نہیں رہا؟ جے آپ کے نزدیک میری بات کی یہی اہمیت ہے؟ کیا کچھ نہیں تھا اس اشاکی لہجے میں؟ خفگی، جھنجھلاہٹ، استحقاق، مان جہاں جو دل و جان سے اس کا اسیر تھا، جیسے اس پل اس اپنائیت کے مظاہرے پہ گھائل ہو کر رہ گیا۔ یہ بات نہیں ہے زینب، مصروفیت میں ذہن سے نکل گیا۔ میں بات کروں گا۔ چاچو آ گئے کیا؟ مستقبل قریب میں اسے یہ سارے حقوق حاصل ہونے والے تھے جہاں تو کب کا اسے یہ سارے مان سونپ چکا تھا۔ ایک وہی تو تھی جو دل و جاں پہ حکمران تھی۔ معاذ نے جو کچھ ایئرپورٹ پہ اسے کہا تھا، اس کے بعد جہاں کے اندر جو غیر یقینی اور خدشات واہمے سرسراتے رہتے تھے، ایک دم سے چھٹ گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ خود کو بہت آسودہ اور سرشار محسوس کرتا تھا۔ پپا تو کب کی آئی ہوئی ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ زینب نے منہ مسور کر کہا تو جہاں آہستگی سے مسکرایا۔ نہیں، میں میٹنگ میں تھا اور چاچو آفس میں۔ خیر میں جاتا ہوں ان کے پاس۔ اٹھائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا الٹے قدموں پلٹ گیا۔ زینب نے اسے فریش ہونے اور چینج کر لینے کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زینب نے کندھے اچکائے اور اس کے بیڈ میں نیم دراز ہو کر سرہانے پڑی کتاب اٹھا لی۔ صفحہ موڑ کر ایک نظم کو خصوصی توجہ دی گئی تھی، وہ بے خیالی میں پڑھنے لگی۔ تجھ کو معلوم نہیں، تجھ کو بھلا کیا معلوم، تیرے چہرے کے یہ سادہ سے اچھوتے سے نقوش میرے تخیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں۔ تیری آنکھیں، تیری زلفیں، تیرے آرز، تیرے ہونٹ کیسی انجانی سی معصوم خطا کرتے ہیں۔ حلوت بزم ہو یا جلوت تنہائی ہو، تیرا پیکر میری آنکھوں میں ابھر آتا ہے۔ اس کے اندر ہلچل مچی، اتنے خوبصورت جذبے، اتنی دلکش احساسات بھلا کس کے نام تھے؟ وہ جذبز اور بے چین ہوتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بارہا لگا تھا اسے کہ اسے خاص نگاہ سے دیکھتا ہے وہ، مگر اس کے انداز اتنے نارمل، اتنے عام سے ہوتے تھے کہ اگلے پل زینب کو اپنی خوش فہمی لگنے لگتی۔ ارے جہاں کدھر چلا گیا؟ وہ اسی ششپن میں ڈوبی ہوئی تھی کہ مما خود چائے کے بڑے مگ سمیت اندر چلی آئیں۔ جہاں کو موجود نہ پا کر انہوں نے حیرانی سے استفسار کیا۔ پاپا کے پاس گئے ہیں۔ کیوں؟ آتی کون سا کام پڑ گیا تھا؟ چائے تو پی لیتا، فریش ہو کے چلا جاتا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تمہیں نے اس سے کوئی کام کہا ہوگا۔ مما نے اسے کڑی نظروں سے گھور کر دیکھا تو بجائے خائف ہونے کے تنتنا اٹھی تھی۔ آپ ہمیشہ میری طرف سے مشکوک ہی رہیے گا۔ میں نے کوئی پہاڑ کھودنے کا کام نہیں سر ڈالا دیا موصوف کے، اسی گھر کے کمرے تک گئے ہیں بس۔ وہ چٹک کر کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مما نے گہرا سانس بھر کے چائے کے مگ کو دیکھا، پھر خود بھی جہاں کی تلاش میں کمرے سے نکل گئی تھیں۔ السلام علیکم چاچو۔ جہاں کو وہ اپنے روم کی بجائے اسٹڈی روم میں ملے تھے۔ دروازہ تھپتھپا کر اندر قدم رکھتے اس نے انہیں مخاطب کیا تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹے، آؤ۔ گو کہ پورا دن آفس میں دونوں کا متعدد بار آمنا سامنا ہوتا رہا تھا، مگر جہاں کے ساتھ ان کی وابستگی، لگاؤ اور محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر مرتبہ اسے دیکھ کر یوں کھل جاتے تھے جیسے برسوں بعد ملے ہوں۔ خود جہاں بھی ان کا بہت احترام کرتا تھا، یہ اس کے مزاج کی فرمانبرداری، تابعداری اور عزت افزائی ہی تھی کہ وہ گھر کے تمام بزرگوں کا بیک وقت بے حد لاڈلا اور چہیتا تھا۔ آپ بزی تو نہیں ہیں چاچو؟ وہ ذرا سا ہچکچایا تو پپا مسکرا دیے تھے۔ نہیں جگر، آؤ آپ، کوئی ضروری بات ہے جو آپ اتنی عجلت میں آئے ہیں؟ اسے پینٹ کوٹ میں ملبوس دیکھ کر ان کی نگاہوں میں واضح حیرت تھی۔ وہ کچھ خفیف سا ہو گیا۔ ایکچولی چاچو، مجھے زینب نے بہت دنوں سے کہہ رکھا تھا آپ سے بات کرنے کا، مگر کون سی بات؟ پپا کی حیرت کچھ اور بڑھ گئی۔ زینب کی کسی فرینڈ کی سسٹر کی شادی ہے، وہ شریک ہونا چاہتی ہے۔ تو بیٹے اس میں کیا ہے، چلی جائے، آپ اسے پک اینڈ ڈراپ کر دینا۔ پپا نے کچھ حیرت بھرے انداز میں جواب دیا، جیسے کہہ رہے ہوں
اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاچو، زینب کی فرینڈ آؤٹ آف سٹی ہوتی ہے، ویلی میں شاید۔ اب کی مرتبہ جہاں کا لہجہ و انداز کچھ ہچکچایا ہوا تھا، وہ خود بھی آگاہ تھا، شاہ ہاؤس میں بہرحال لڑکیوں کو اس قسم کی آزادی نہیں دی جاتی۔ پھر تو وہاں کچھ دن رکنا بھی پڑے گا۔ پپا نے بغور بھتیجے کو دیکھا، اتنا تو وہ بھی جان گئے تھے وہ اگر ان کے پاس آئے تو مطلب زینب کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ وہ اس کے چچا تھے مگر کسی ماں کی طرح اس کے نزدیک تھے۔ اس کے دل کا وہ راز جو وہ خود پہ بھی آشکار کرنے میں متعامل رہا کرتا، ان پہ منکشف ہو چکا تھا۔ وہ اتنا جانتے تھے کہ اس کی اٹھتی نگاہ سے خواہش کی شدت اور گہرائی کا اندازہ کر لیا کرتے تھے۔ بیٹی کے لیے اس کے جذبوں سے آگاہی کے بعد ہی انہوں نے زینب کو اس سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زینب جیسی اکھڑ اور بد دماغ لڑکی کے لیے ان کے خیال میں جہاں جیسا متمل مزاج، کول مائنڈڈ ساتھی بہترین شریک حیات ثابت ہو سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں بیٹے کہ آپ کو زینب کی کوئی بات ٹالنا مشکل لگتا ہے مگر ہر بات ماننے والی بھی نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہو کہ اتنے دنوں کے لیے ہم اپنی بچی کو غیر لوگوں میں نہیں بھیج سکتے۔ آئی نو چاچو، میں نے زینب کو بھی یہ بات سمجھائی تھی مگر وہ آپ کو فورس کر رہی ہوگی اور آپ انکار نہیں کر سکے۔ پپا نے گہرا سانس بھر کے کہا تو جہاں کچھ سینپ سا گیا اور ان سے نگاہیں چار کیے بنا آہستگی سے بولا تھا، جانے دینا چاچو، میں نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی خواہش تشنا رہ جائے۔ وہ جیسے ملتجی ہوا تھا، پاپا نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے فائن، چلی جائے مگر اکیلی نہیں، اس کی مما یا پھر بھابھی بیگم اس کے ساتھ جائیں گی۔ یہ بھی کمپرومائز میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کی سفارش کرنے آئے ہو۔ اب جاؤ اور چینج کرو جا کے، مجھے لگتا ہے اس نے تمہیں بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ ہر بات اس کی مانو گے تو پھر تمہاری اپنی ذات بالکل پس پش چلی جائے گی۔ زندگی کے سفر میں شریک سفر کے ساتھ توازن کا قائم ہونا ضروری ہے بیٹے۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تمہارے حقوق سلب کر لیے جائیں۔ جہاں کے چہرے پہ یکلخت روشنی چھا گئی۔ یہ پہلا موقع تھا پپا نے براہ راست اس کے اور زینب کے مستقبل کے تعلق کے حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ وہ خوشگواری کے احساس میں گھٹتا بے اختیار مسکرا کر اور کچھ جھیم کر انہیں دیکھنے لگا۔ یہ بات اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ زینب آپ کی بیٹی ہے؟ جانے کیسے اس کے منہ سے پھسل گیا۔ انداز میں خفیف سی شوخی اور شرارت کا رنگ تھا۔ پپا دھیمے سے مسکرائے اور اسے دیکھ کر بولے، ہاں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کیونکہ صرف وہی نہیں، آپ بھی میرے بیٹے اور زینب کے مزاج کے سب رنگوں سے مجھے اچھی طرح سے آگاہی ہے۔ جب ہی پہلے سے متنبہ کر رہا ہوں، پھر شکایت نہ کرنا۔ اب کہ انہوں نے دانستہ اسے چھیڑا تو جہاں جھیم کر ہنس پڑا۔ وہ پپا کے پاس سے اٹھ کر باہر آیا تو مما کچن سے نکل کر اس کی جانب آ رہی تھی۔ میں زینب سے بہت عاجز ہوں، آتے ہی تمہیں اپنے کاموں میں الجھا دیا۔ ارے نہیں چچی جان، کام کیا تھا بھلا؟ مگر چائے تو ٹھنڈی ہو گئی نا؟ وہ ہنوز خفا تھیں۔ جہاں نے محبت سے ان کے گلے میں بازو مائل کر دیے۔ چائے پھر گرم ہو جائے گی چچی جان، ڈونٹ وری۔ تم نے اسے کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ مما کو اس سے شکایت ہوئی تو وہ مسکرایا تھا۔ کبھی ہم بھی سر چڑھیں گے محترمہ کے۔ ایک حسین سوچ اس کے چہرے کو مزید روشن کر گئی۔ جاؤ چینج کرو، میں چائے لاتی ہوں، پھر مجھے ماس کا نمبر ملا کے دینا، اتنے دن ہو گئے بات نہیں کی۔ جی بہتر۔ وہ سعادت مندی سے سر ہلاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ زینب وہاں نہیں تھی، اس نے فریش ہو کر لباس بدلا، تب تک ماما چائے لے آئی تھیں۔ ابھی بات کریں گی؟ نمبر ملاؤں ماس کا؟ اس نے بال بنا کر برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاں بیٹے ملا دو، آج کل کی اولاد کو کہاں فکر کے والدین کو ان کا خیال رہتا۔ وہ جانے کیوں آج ہر کسی سے ہی شاکی نظر آ رہی تھیں۔ جہاں نے سیل فون اٹھاتے بغور انہیں دیکھا۔ خیریت ہے نا؟ آپ کا موڈ آف لگ رہا ہے۔ پرنیا کا خیال مجھے تو روحان سا کر رہا ہے بیٹے، اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے بچی سے کہ اس کے سامنے کی تاب نہیں مجھ میں۔ کیا سوچتی ہوگی کیسے دھوکے باز لوگ ہیں ہم؟ وہ ایک دم روحان سی ہو گئیں۔ جہاں نے نمبر ملانے کا کام موقوف کیا اور انہیں کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں وہ ہو گیا ہے نا، وہاں بہت رنگینی ہے اور گمراہی اس سے بڑھ کر۔ پھر وہ تو یہاں بھی پرنیا کا نام سننا پسند نہیں کرتا، وہاں جا کے تو بالکل بدل جائے گا۔ اتنا خوف آتا ہے کہ راتوں کو مانو نیند نہیں آتی۔ ان کے آنسو بہنے لگے تھے۔ جہاں خود بھی مضطرب ہونے لگا۔ ان کی گھبراہٹ اور تشویش کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں چچی جان، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے ان کے آنسو پونچھے تھے، پھر سیل فون اٹھا کے ماس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ رابطہ ہونے پہ اسے معاذ حسن کی خوش باش فریش چہکتی آواز سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو معاذ؟ ٹپ ٹاپ، تم سناؤ کیا حال ہے جناب کے؟ اسی فریش لہجے میں بولا تھا جہاں نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ چچی جان بات کرنا چاہ رہی ہیں تم سے۔ ماما سے بھی بات کرتا ہوں یار، تم سب سے پہلے ایک بات شیئر کرنی تھی۔ یہاں ایک لڑکی ہے لیزا، بری طرح سے مجھ پہ مر مٹی ہے بھی بڑی خوبصورت۔ کل مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا اپارٹمنٹ شیئر کر سکتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر بتا رہا تھا اور جہاں کے اعصاب یکدم کشیدگی سمیٹ لائے تھے۔ اس نے ایک نظر بھیگی آنکھوں پونچھتی ہوئی مما کو دیکھا تھا اور چپ کا چپ رہ گیا۔ کہاں گم ہو گئے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ معاذ اس کی خاموشی پہ جھنجھلایا تھا وہ جیسے کسی یا گہری
गहराई की खाई से उभरा। मास, तुम चची जान से पहले बात कर लो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। ओफो, चलो ठीक है, कराओ बात। वो जैसे बदमज़ा सा हो गया था। जहाँ ने सेल फोन मम्मा की सिमत बढ़ा दिया और साके नज़रों से चाय के मग को देखने लगा जिस पे बलाई की तह जमना शुरू हो गई थी। तुम कब वापस आओगे मास? रस्मी अलैक्सला के बाद मम्मा ने जो सवाल किया था वो मास को मुतैयर करके रख गया। अभी तो आया हूँ मम्मा, पढ़ाई के 2 साल हैं पूरे, तभी आऊँगा। क्यों, आप उदास हो रही हैं मेरे बगैर? बात के इख्तिताम पे वो कुछ शरीर होकर बोला तो मम्मा ने यासियत भरा सांस खींचा। पता नहीं कब खत्म होंगे ये 2 साल। आप इतनी उदास हो रही हैं तो मैं भी आ जाता हूँ। वो जैसे उनको बहलाने की खातिर बोला था। बात सिर्फ मेरी ही तो नहीं है ना बेटे, तुम यहाँ किसी और को भी अपनी ज़ात से मंसूब करके महवे इंतज़ार छोड़ गए हो। बात ऐसी थी कि मास का मूड ऑफ होना यकीनी था। उसने नागवारियत के एहसास समेत होंठ भींच लिए। मैं ये इंतज़ार ख़त्म कर देना चाहता था हमेशा के लिए। आप ही आड़े आई थी, अगर याद हो तो। वो बरहमी से बोला। मम्मा ने सर आ भरी थी। आपको लगता है आप ये कोई अच्छा कर रहे हो? माज़, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने उसकी बरहमी को खातिर में ना लाते हुए गोया उसे एहसास दिलाना चाहा था। मेरे साथ भी बिल्कुल गलत किया गया था मम्मा। प्लीज़ बेहतर होगा आप मेरे साथ इस टॉपिक पे बात मत किया करें। आपसे बदतमीज़ी ना चाहती हुई भी कर जाता हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, फिर मुझसे ना बात किया करो, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है तुमसे बात करने को। उन्होंने किसी कदर तल्ख़ी और गुस्से से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उन्हें माज़ की बात बेहद बुरी लगी थी। जहाँ ने मुस्तरब होकर उन्हें देखा। शिद्दत-ए-ग़ैज़ और ग़ज़ब से उनकी आँखें सुर्ख़ हो रही थीं। चची जान, प्लीज़ ख़ामोश हो जाएँ। जहाँ ने उनके शाने पे हाथ रखकर बोझिल आवाज़ में उन्हें तसल्ली देना चाही, मगर वो कुछ और बुरी तरह से बिखर गई थीं। उसे बता देना जहान, अगर उसने परनिया के साथ कोई ज़्यादती की या उसका हक मारा तो मेरी मरी हुई सूरत देखेगा। कभी माफ़ नहीं करूँगी उसे। वो ज़ारों की तार रोती चली गई थीं। जहाँ के लिए उन्हें सँभालना मुश्किल होने लगा जब भी वो सेल फ़ोन की सिम तवज्जो न दे सका जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था और स्क्रीन पे माज़ कॉलिंग के अल्फ़ाज़ ब्लिंक कर रहे थे। कौन होगा भला हमसा तही दमा लोगो, लब पे हरफ़े दुआ है न हथेली पे हिना, न तबस्सुम न रफ़ाक़त न कोई लम्हा याद। आँख वीरान है और दिल खाली, होंठ नादिम हैं और बाहम पेवस्त, अनकहे हर्फ हैं, रंजो और समाअतें बेफ़ैज़, अनकहे लफ्ज़ हैं, अनकहे हर्फ हैं, रंजूर और समाअतें बेफ़ैज़। उंगलियां खुश्क चट्टानों की तरह तड़फती हैं। किसी आंसू की नमी उनकी ज़ुबान पे कभी उतरी ही नहीं। आस जकड़ी न तमन्ना किसी दूजे को थमाई हमने। उम्र भर तन्हा रहे, तन्हा जिए। कहने को कुछ लोग तो थे, बहुत अपने। खुदी के जाम में दाव पे लगाया जिनको। लेकिन ये गुमां, हाँ सिर्फ गुमां। उसने सख्त उकताकर किताब बंद कर दी। इन चंद दिनों की जानलेवा तन्हाई ने उसे यका रूहानसा कर डाला। जो हालात थे और दिल बर्दाश्त कर देने को काफ़ी थे, सारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? उसने सोचा था और अपना मलूल दिल होता महसूस करती सख्त इज़्तिराब के आलम में उठकर कमरे से बाहर आ गई। मुलाज़मीन से वो एक हद से बढ़कर क्या बेतकल्लुफ़ होती। हालाँकि कुल खान की बीवी और बेटी उसका ख़ुसूसी ख़याल रखतीं। पप्पा और पापा जान के अलावा मम्मा जान ने भी इससे फ़ोन पे बात की थी, मगर वो किस तरह भी खुद को बहला ना पा रही थी। एक अजीब बेनाम सा खौफ़, एक खदशा मुस्तकिल घर में दिल में घेर कर गया था जब से माज़ के लंदन जाने का सुना था। हालाँकि वो इस ताल्लुक़ को लेकर खुशफ़हम नहीं हो सकती थी कि माज़ के जज़्बात उस तक बगैर लगी लिपटी के पहुँच चुके थे। फिर भी वो इस आसमंद तो थी, ये तो दूरी, ये फ़ासले उस आस की कच्ची डोरी को तनाव का शिकार कर रहे थे और इस तनाव के बढ़ाव से ख़ाइफ़ थे। उसे याद आया माज़ की मम्मा या फिर उसकी किसी बहन-भाई ने उससे राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। कहीं वो उनके लिए भी अनचाही तो नहीं है? खौफ का फ़रियत वहमात का रूप धारे से पूरी तरह से अपने पंजों में जकड़ता रहा जा रहा था। कितना गैर महफूज़ सा हो गया था उसका मुस्तकबिल। दद्दा के इस फ़ैसले की बदौलत। उसकी आँखें कुछ और नम होती चली गईं। उन्हीं सोचों में वो कमरे से बाहर निकल आई थी। वो अनेक्सी में रिहाइश पज़ीर थी। ये कुल 2 कमरे थे। उसके अलावा एक टीवी लाउंज था और एक किचन, और इस अनेक्सी और असल रिहाइश इमारत के दरमियान सफ़ेद पत्थर की एक दीवार थी। इस दीवार में जगह-जगह पत्थर की जालियाँ थीं। इन जालियों में से रिहायशी इमारत के लॉन की झलक नज़र आती थी। रिहायशी इमारत से अनेक्सी में आने-जाने के लिए एक दरवाज़ा था। दरवाज़े के एक तिहाई हिस्से को खूबसूरत फूलों की बेल ने ढाँप रखा था। वो बरामदे में खड़ी खामोशी से जायज़ा लेती रही। ठठरा हुआ सूरज उफ़क़ की सुर्ख़ झील में ग़ौता-ज़न होने जा रहा था। परिंदे घोंसलों को लौट रहे थे। सर्दी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर आगे बढ़कर ज़ीने तय की और छत पे आ गई।
اوپر آتے ہی یک بستہ خنک ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے کھلے ریشمی بال جو ایک ترتیب کے ساتھ شانوں، چہرے کے اطراف اور پشت پہ پڑے ہوئے تھے، ہوا کی چھیڑ چھاڑ سے پیچھے کی سمت اڑنے لگے۔ وہ چلتی ہوئی چھت کی منڈیر سے آ لگی۔ سرسبز ماحول، صاف ستھری فضا اطراف میں بے پناہ خوبصورتی سمٹی ہوئی تھی۔ باغات اور کھیتوں کا سلسلہ تا حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا۔ سورج جو ہلکی دھند اور شام کے سرمئی دھندلکوں میں دھیرے دھیرے ڈوبتا جا رہا تھا، اس نے گہرا سانس بھرا اور تقریباً ایک فرلانگ کی دوری پر ٹیکسٹائل مل کی وسیع عمارت کو خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پپا نے بتایا تھا یہ مل بھی 2-3 سال پہلے انہوں نے یہاں لگائی تھی۔ اس علاقے کے بہت سے بے روزگار افراد کو یہاں روزگار میسر آ گیا تھا۔ رہائشی حصہ اور مل کو ایک پرائیویٹ کشادہ سڑک ملاتی تھی۔ دائیں جانب کچھ فاصلے پہ جی ٹی روڈ کے آثار نظر آتے تھے۔ کیکر اور دھریک کے گھنے درختوں کے اندر گھری سڑک پہ گاہے بگاہے کسی تیز رفتار گاڑی کا شیشہ چمک دکھلا کر اوجھل ہو جاتا تھا۔ دور افتادہ ہارن بھی سنائی دیتے تھے۔ وقت گزاری کو وہ پچھلے 2 دنوں سے یہاں آ کر گھنٹوں کھڑی رہتی تھی۔ اس وقت بھی دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ہوا کی شدت میں تیزی آ گئی تھی اور سردی کی کاٹ میں بھی، مگر وہ بے حس بنی رہی۔ تیز چلتی ہوا اس کے ریشمی بالوں کی لٹیں بل کھا کھا کر اس کے رخساروں کو چومنے لگیں۔ تبھی زینے پہ قدموں کی آہٹ ابھری۔ اس نے چونک کر گردن موڑی۔ گل خان کی بیٹی فاطمہ سرخ اوڑھنی میں سرخ دمکتے چہرے کے ساتھ اس کا سیل فون ہاتھ میں لیے اس کی جانب چلی آ رہی تھی۔ بی بی صاحبہ آپ ادھر ہو؟ آپ کا ٹیلی فون کب سے بجے جا رہا ہے؟ اماں آپ کو چائے دینے آیا تو دیکھا۔ پرنیا نے کچھ کہے بغیر سیل فون لے لیا۔ کسی انجان نمبر سے 3 کالز آئی ہوئی تھیں، جنہیں سرسری انداز میں چیک کر کے وہ سیل فون اپنے سویٹر کی جیب میں رکھ رہی تھی کہ اس پل پھر رنگ ٹون بج اٹھی۔ پرنیا نے حیرانی سے اس نمبر کو دیکھا اور کال ریسیو کر لی۔ پرنیا بیٹے، میں معاذ کی مما۔ اس کے ہیلو کے جواب میں مما نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ کیسی ہو بیٹے؟ یہ جہاں کا نمبر ہے، میں سمجھی تم کسی نئے نمبر کی وجہ سے کال نہیں پک کریں۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ آپ مجھ سے یقیناً خفا ہوں گی بیٹی کہ میں آپ سے ملنے نہیں آئی۔ میں آئی ایم سوری بیٹا، میں شرمندہ ہوں آپ سے۔ سمجھ لیں ہار گئی ہوں میں۔ اس کے استفسار سے انہوں نے جانے کیا سمجھا تھا کہ وہ وضاحت پیش کرتے کرتے ایک دم سے گھٹ گھٹ کر رونے لگیں۔ پرنیا تو جیسے بوکھلا کے رہ گئی۔ آنٹی آنٹی پلیز، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، ریئلی پلیز کنٹرول یور سیلف۔ اس جیسی حساس اور نرم خوی لڑکی کے لیے سچویشن مضطرب و بے چین کر دینے والی تھی۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل پیش کرے۔ بس جو منہ میں آیا کہہ ڈالا۔ در حقیقت اسے یوں موضوع گفتگو دوسرے لفظوں میں تماشا بن جانا خوفزدہ کر گیا تھا۔ دوسری جانب ایک بھاری مردانہ آواز گونجی تھی۔ وہ مما سے شاید کچھ کہہ رہے تھے، پھر فون بند ہو گیا۔ پرنیا بوجھل دل سمیت کھڑی رہ گئی۔ اس پل جتنی بددلی تھی، اس کا صحیح معنوں میں جی چاہا تھا اس اونچی چھت سے کود کر خودکشی کر لے۔ معاذ حسن سے پہلی مرتبہ اسے نفرت محسوس ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ذات تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ وہ وہاں سے نیچے جانے کو پلٹی تو اس کی آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے۔ کسی خود فریبی کی آڑ میں بھلا کب تلک شب و غم سے بھاگو گے دور موسیٰ کے دور تک۔ وہ جو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے دل کے بند کوآڑ میں، وہی دکھ کہیں نہ کہیں سے بجلی گرائے گا۔ وہ سیاہ رنگ کا پہاڑ ہے، وہ تو بولتا ہے، چل بھی سکتا ہے، بھاگ بھی۔ دل غمزدہ ذرا جاگ بھی، اسے جاگ جاگ کے جھومتے ہوئے دیکھ بھی۔ بڑی احتیاط سے غور کر، اسے چھاؤں بننے سے روک دے، ابھی ٹوک دے۔ وہ پہاڑ ہے، کوئی بے قرار سا شجر نہیں۔ دل غمزدہ یہ بھی یاد رکھ، تیرے پر نہیں۔ اس نے کچھ نفرت کچھ بے بسی کے عالم میں مسلسل بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا، مگر اگلے لمحے پھر چہرہ آنسوؤں سے تربتر تھا۔ اس کی ہنچکی بن گئی تھی۔ شدید غیظ کے عالم میں اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا کرسٹل واز اٹھایا اور دیوار سے دے مارا۔ ایک چھناکا ہوا تھا اور کرسیاں اطراف میں بکھر گئیں۔ ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ بلک پڑی تھی۔ تڑپ تڑپ کر سسک کر روتے ہوئے اس نے بیڈ روم کے بند دروازے پہ ایک افراتفری کی دستک اور ساتھ میں مسز افریدی کی آواز سنی تھی، جو شدید گھبراہٹ کی عالم میں مسلسل اسے پکار رہی تھیں۔ یالے ہنی، مما کی جان، دروازہ کھولو۔ آپ چلی جائیے یہاں سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ حلق کے بل چیخی تو آواز پھٹ گئی تھی۔ ہنی جان، ایسا نہیں کرتے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ گڑ گڑائی تھی گویا۔ ہونے دیں، ڈیم اٹ! وہ پھر چیخی۔ وہ اس وقت کسی کا بھی سامنا کرنے کی خواہش مند نہیں تھی۔ وہ دل برداشتہ تھی۔ اسے خود اپنے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ بس نہیں چلتا تھا خود کو شوٹ کر لیتی۔ کچھ انکشافات کتنے شرمناک ہوتے ہیں جو اگر منکشف ہو جائیں تو پھر انسان خود اپنے آپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کاش مسز افریدی نے جذبات میں آ کر اس پہ یہ حقیقت منکشف نہ کی ہوتی تو ساری زندگی دھوکے میں گزار دیتی۔ وہ زندگی جو بہت طویل تو نہیں رہ گئی تھی۔
شاید مسز افریدی پلٹ کر چلی گئی تھی جبھی اسے پکارنے اور دستک دینے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ وہ نڈھال سی ہو کر تکیے پہ ڈھہ گئی۔ یہ میری ماں ہے۔ نہیں، مائیں ایسی نہیں ہوتی۔ نشتر چبھو کر درد میں تڑپنے کو چھوڑ دینے والی۔ اس کا دل کتنی دیر تک سسکتا رہا۔ شام کو وہ جب کسی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی تب بے دلی سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ مسز افریدی نے آفس آ چکی تھیں۔ ٹی وی لاؤنج کے گلاس وال سے انہوں نے ستے ہوئے چہرے اور مزمل نظر آتی جالے کو دیکھا اور نمبر پش کرنے کا کام موقوف کر کے سیل فون سائڈ پہ رکھا اور خود صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارادہ اس کے پاس جانے اور بات کرنے کا تھا مگر کچھ سوچ کر تھم گئی۔ جالے وہیں کھڑی ہو کر ملازمہ سے شاید چائے بنانے کا کہہ رہی تھی، پھر پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا اور کچھ بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگیں۔ نیلما آج پھر ان کی ناگواری اور اتنی توہین آمیز سلوک کے باوجود ان سے ملنے آفس چلی آئی تھی۔ اس کی اپنی ضد اور مطالبات تھے جنہیں مسز افریدی نے ہمیشہ جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، مگر آج غضب یہ ہوا کہ جالے بنا اطلاع کے ان کے آفس چلی آئی تھی۔ سو اتفاق نیلما اسی وقت ان سے عزت افزائی کرا کے وہیں سے انہیں دھمکیاں دیتے واپس پلٹ رہی تھی۔ دونوں کا آمنا سامنا اتنا اچانک تھا کہ تینوں اپنی جگہ پہ ساکن، ششدر اور مضطرب رہ گئی تھیں۔ جالے، جالے تم! سب سے پہلے نیلما کا یہ سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ ایک وارفتگی، ایک بے تابی سے جالے کی طرف لپکی تھی، تب جالے بھی جیسے حواسوں میں لوٹ آئی تھی، بدک کر فاصلے پہ ہوئی۔ ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ اتنی نفرت، اتنی بیگانگی سے بولی تھی کہ نیلما صدمے درنج سے جیسے شک ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے برعکس مسز افریدی کو لگا تھا ان کے اندر ایک دم سے توانائی آ گئی ہو۔ وہ نیلما کے ساکن آنکھوں میں جھانک کر جتلاتے ہوئے متکبرانہ اور تمسخرانہ انداز میں مسکرائی تھیں۔ نیلما کی سبز آنکھیں اس پل پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اس نے بے بسی کے عالم میں جالے کو دیکھا تھا جو پلٹ وہاں سے جا رہی تھی۔ جالے! وہ تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ مسز افریدی حقارت آمیز انداز میں چیخی تھیں، رک جاؤ! مگر نیلما رکی نہیں تھی، بدستور دیوانہ وار جالے کے پیچھے بھاگتی گئی تھی۔ جالے میری جان، میری بات سنو، اس عورت نے تمہیں مجھ سے بدگمان کیا، یہ جھوٹی ہے یہ۔ وہ تمہاری کوئی بات نہیں سن رہی ہے اور اگر کبھی سن بھی لینا تو یقین نہیں کرے گی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ یہاں آنے کی غلطی مت کرنا ورنہ میں شوٹ کر دوں گی تمہیں، اور اسے محض دھمکی نہ سمجھنا، میری اپروچ کا تمہیں کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہے ہی۔ وہ ایک ایک لفظ پھنکار پھنکار کر کہتی ہوئی نیلما کو ساکن کر گئی تھیں۔ نیلما تیز ہوتے تنفس اور شعلے پرستی نظروں سے کچھ دیر انہیں گھورتی رہی تھی، پھر جب بولی تو اس کے لہجے میں آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ بڈھی خراٹ، جہنمی عورت، تو نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر تمہارا یہ ظلم ایسی زیادتی ہے جسے میں نہ برداشت کر سکتی ہوں نہ ہی معاف۔ یاد رکھنا، میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں گی۔ انتقام عورت کو بہت خطرناک بنا دیتا ہے۔ مسز افریدی نے نفرت زدہ انداز میں سر جھٹکا تھا اور پلٹ کر اپنے آفس میں گھس گئی تھیں۔ بیگم صاحبہ کھانا لگا دوں؟ ملازمہ کی آواز پہ وہ اپنے خیالات سے چونکی تھیں۔ یالے کا کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ جی انہوں نے کافی بنوائی ہے۔ کھانے کا نہیں پوچھا تم نے؟ پوچھا تھا جی، منع کر دیا۔ ملازمہ نے کچھ خائف ہو کر کچھ جواب دیا۔ ان کی الٹی کھوپڑی کا پتہ نہیں چلتا تھا، بے وجہ بھی برس پڑتی تھیں۔ تم کھانا لگاؤ، میں جالے کے ساتھ آتی ہوں۔ ان کے جواب پہ ملازمین کان لپیٹ کر کھسک گئی تھیں۔ مسز افریدی جالے کے کمرے میں آئیں تو اسے دریچے کی سلائیڈ سے سر ٹیکے ہنوز ملول پایا۔ ہنی بیٹے، کھانا کھا لو پہلے۔ انہوں نے اندر گھستے ہوئے اس کا لاڈ اٹھایا، مگر جالے کا موڈ ہنوز تھا۔ مجھے بھوک نہیں، آپ جائیں۔ وہ بدمزگی سے بدلحاظی سے بولی۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے جرا کا آغاز کیا۔ ماما پلیز لیو می الون۔ وہ چڑھنے لگی تھی۔ پوری بات تو سنتے ہیں نا جان۔ نو آرگومنٹ۔ جالے کا گلا بھر سا گیا۔ جان، ماں پہ تو اعتبار کرتے ہیں نا؟ انہوں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا لیا، پھر دلگیری اور یاسیت لہجے میں دانستہ سمو کر بولی۔ وہ اپنی کرتوتوں کو مجھے بتلانے آئی تھی۔ کل کی ساری رات اس نے ایک بدنام اور شرابی سیاستدان کی کوٹھی پہ مجرا کیا ہے۔ جام بھر بھر کے پلاتی اور پیتی رہی ہے، اور پھر جو حرام کاری کی اس کی تفصیلات بھی سنا رہی تھی۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ بہت سرت سے جھوٹ کے پلندے باندھ رہی تھی۔ جالے کا چہرہ یکلف سر پر گیا تھا، ہونٹ نیلے ہو کر کانپنے لگے۔ وہ کھڑی سے ایک دم بیٹھ گئی، یوں جیسے بالکل بے جان ہو گئی ہو، مگر اس پل اس کی تکلیف پہ تڑپ اٹھنے والی مسز افریدی کو جیسے اس کی یکسر پرواہ نہیں تھی۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ محض پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ آنکھوں میں اتنی ویرانی در آئی تھی کہ کسی قبرستان کا خیال آتا تھا۔ مسز افریدی نے اس کی تباہ کن حالت کو دیکھا اور سرد آ بھری۔ کتنا روکا تھا، کتنا باز رکھنا چاہا تھا، مگر اس کے نزدیک اپنی خواہشات سے بڑھ کر کچھ اور اہم نہیں تھا۔ تم، نہ میں، اور نہ تمہارے والد مرحوم کی عزت اور نیک نامی۔ وہ جیسے کف افسوس مر رہی تھی۔ جالے نے آہستگی سے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں بے آواز آنسو بہانے لگیں۔
आओ बेटे खाना खा लो, चाहे थोड़ा सा ही सही, रात को भूखे पेट नहीं सोते। उन्होंने फिर उससे हमदर्दी जतलाई थी, उनके सारी तीर हमेशा की तरह निशाने पे जाकर लगे थे। मुझे भूख नहीं है, आप चली जाएँ यहाँ से, जाएँ। अब की मर्तबा उसकी आवाज़ पे आँसुओं की नमी का ग़ुलबा था। मिसेज़ अफ़रीदी ने कुछ देर उसे देखा था, फिर आहिस्तगी से पलट गईं। उनके ख़्याल में अगर जाले एक वक़्त भूखी भी रह लेगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। एक वक़्त की भूख से बहरहाल कोई नहीं मरता, वो मुतमईन थी। रेज़ा रेज़ा सपनों वाले टूटे चेहरे आधे लोग, जाने वाले कब आते हैं, क्यों करते हैं वादा लोग। आस में बैठी शहज़ादी की माँग में चाँदी झाँक चुकी, इतनी देर से क्यों आते हैं आखिर ये शहज़ादे लोग। प्यार की राह पे उँगली थामे अंधाधुंध चल पड़ते हैं, नासमझी में मर जाते हैं हमसे सीधे साधे लोग। हम दोनों में कौन है मुजरिम ये तय होना मुश्किल है, आधा शहर था हामी उसका, साथ थे मेरे आधे लोग। ज़ैनब ने बआवाज़ बुलंद उसकी डायरी में लिखी ताज़ा नज़म को पढ़ा, फिर ज़ोरदार आवाज़ के साथ डायरी बंद करके खुशमगी निगाहों से उसे घूरा। तो ये करतूत है तुम्हारे? क्या मतलब? नूरिया बेतरह से बुखलाई थी। यानी तुम अब सारी ज़िंदगी लाले के नाम पे जोग लेने का इरादा लिए बैठी हो? उसके तेवर कड़े थे, नूरिया ने बेसाख्ता नज़रें चुरा लीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो वो कह दो ना जो कहना चाहिए। ज़ैनब की अगली बात पे नूरिया ने उलझन आमेज़ निगाहें उठाईं। क्या कह दूँ? लाले से अपनी मोहब्बत का राज़। नूरिया ने मुतसिफ़ाना नज़रों से उसे देखने पे इक्तफ़ा किया और डायरी उसे छीन कर अलमारी की सबसे ऊपरी खाने में रख कर दरवाज़ा मुकफ़्फ़िल कर दिया था। कुछ बोलो ना। फ़िज़ूल बातों का क्या जवाब दूँ भला? वो ज़िद हुई थी। ये फ़िज़ूल बातें? मेरे लाले की मोहब्बत फ़िज़ूल है तुम्हारी नज़र में? वो इस पर चढ़ दौड़ी। नूरिया ने ठंडा सांस भर लिया था। वो शादीशुदा है ज़ैनी, वो जैसे उसकी अक्ल पर मातम करती हुई बोली थी। मगर वो उस शादी से खुश नहीं, तुम जानती हो। ज़ैनब की बात में नूरिया ने सर्द आह भरी थी। अभी देखा नहीं है ना परनिया को इसलिए। क्यों ऐसे कौन से सर ख्वाब के पड़ लगे मोहतरमा में कि देखते ही फ़िदा हो जाएँगे? ज़ैनब को उस एक बात से जैसे पतंगे लग गए थे। सब कहते हैं वो बहुत हसीन है। सब कौन? मम्मा, मम्मा जान, पप्पा, पप्पा जान। यार ये सब लोग बूढ़े हैं और इस उम्र में इंसान को किसी भी शक्ल में ख़ामी निकालते खुदा का खौफ महसूस होता है इसलिए। उसने अपनी राय सामने रखी थी, नूरिया उसे देखकर रह गई थी। तुम इस मौज़ू को छोड़ दो प्लीज़, वो जज़-बज़ हो गई थी। कैसे छोड़ दूँ? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र है। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। मेरी फ़िक्र छोड़ दो, अपनी फ़िक्र करो। मास के बाद अब हमारे बुज़ुर्ग यकीनन तुम्हारा और जहाँ भाई का ब्याह करेंगे। नूरिया ने अपने दिल की हालत के बरक्स उसे मुस्कुराकर छेड़ा तो ज़ैनब ने खौफनाक नज़रों से तादीबी अंदाज में उसे घूरा था। शट अप, मुझे जे के साथ इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? मैं कहाँ कर रही हूँ, हमारे बुज़ुर्ग कर रहे हैं। नूरिया ने जतलाया था। ज़ैनब ने सर झटका, जहाँ के ज़िक्र पे उसे याद आया था कि उसने अभी तक पप्पा से जो भी बातचीत हुई थी उस तक नहीं पहुँचाई थी। उसे गुस्सा आने लगा। पता नहीं क्यों ये शख्स इतना बनता है, खुद को यूँ मसरूफ़ ज़ाहिर करता है जैसे सारा पाकिस्तान उसी के सहारे चल रहा है। अब कहाँ चल दी? बैठो ना, मैं खाना पका रही हूँ, खा के जाना, बिरयानी बना रही हूँ। नूरिया उसे उठते देखकर बोली। नहीं, मेरे लिए वहीं दे जाना, एक काम याद आ गया। वो उजलत अंदाज में निकलती चली गई। नूरिया ने गहरा सांस भर लिया। उलझा रही है मुझको यही कश्मकश मुसलसल, वो आ बसा है मुझ में कि मैं उसमें खो गया हूँ। जहाँ आज जल्दी घर वापस आया था, पिछले कई दिनों से वो बेहद मसरूफ़ था और चाहने के बावजूद ज़ैनब से बात नहीं कर सकता था, जिसकी उसे शर्मिंदगी भी थी। जब ये आज बहुत से काम पर से पुश डाल दिए थे तो वजह ज़ैनब ही थी। वो इसे अहमियत देने पे मजबूर हुआ करता था। ये दिल का तकाज़ा था, जब भी वो हमेशा उसे उसकी हर बात को अबलियत और अहमियत देता आया था। घर आने पे मारिया से उसके मुतल्लिक इस्तफ़सार किया तो मालूम हुआ कि ज़ैनब नूरिया के यहाँ गई हुई है। जहाँ पहले फ्रेश हुआ था, फिर सेल फ़ोन उठाए टेरेस पे आ गया। उसे माँ से भी बात करनी थी। यही बेतहाशा मसरूफ़ियत उसे माँ से भी ढंग से बात करने का मौका नहीं दे रही थी। हालाँकि उस दिन की उस अधूरी बात ने कितनी वहशत भरा इज़्तिराब उसके अंदर भर दिया था। जहाँ भाई आपकी कॉफ़ी। माज़ यकीनन उससे खफ़ा था, जब भी उसकी कॉल मुसलसल काट रहा था, उसके होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। माज़ की अभी तक कुछ आदतें बिल्कुल बच्चों वाली थीं। थैंक्स गुड़िया। जहाँ ने मारिया के हाथ से मग थाम लिया, वो मुस्कुरा कर पलट गई थी। क्या तकलीफ़ है आखिर तुम्हें? तुम वही हो ना जो मेरी कॉल अव्वल तो पिक नहीं करते थे या फिर मुख्तसर बात? मास ने कॉल रिसीव कर ली थी और छूटते ही लत्ते लेने शुरू कर दिए थे। जहाँ बस हँसे गया था। मास ने दिल की भड़ास अच्छी तरह निकाली, तब मूड कुछ बहाल हुआ। बड़े दांत निकल रहे हैं, खैरियत है? दादू मेरे हौसले को तुम्हारी गालियाँ सुनकर भी अच्छा मूड है। वो उल्टा उस पे एहसान जतलाने लगा तो मास ने हुंकारा भरा था। क्यों फ़ोन किया है?
فون کیوں کیا جاتا ہے؟ بات کرنے کو، اس نے جیسے جتایا تھا۔ میں بھی بات کرنے کو ہی کرتا رہا تھا۔ چھوڑو نہ، دفع کرو، مصروف تھا اس لیے۔ ابھی تو تمہاری بہن صاحبہ نے بھی میری خبر لینی ہے اور بالکل رعایت نہیں کرنی۔ پتہ تو ہے تمہیں اس کے مزاج کا، سو تم ہی کچھ رحم کرو۔ اس کا موڈ آج کل واقعی خوشگوار رہتا تھا۔ جب ہی یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ اس قسم کی گفتگو کر رہا تھا تو وجہ پپا اور خود ماس کے اس سلسلے میں اس کی حوصلہ افزائی تھی۔ ماس کو اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت بھری خوشگواریت نے گھیر لیا۔ وہ ایک دم ہنس پڑا۔ یہاں تو میں بھی اس کے ساتھ ہوں، تمہیں جرأت کیسی ہوئی ہمیں اگنور کرنے کی؟ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ اس دن کیا پک رہے تھے تم؟ جہاں نے ایک دم سے ٹون بدل لی، دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کس دن؟ وہ الجھا تھا۔ یہ لیزا کا کیا چکر ہے؟ چکر وکر کچھ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے یہ گوریاں ہمیشہ ہم ایشین مردوں پہ کیسے لپکتی ہیں؟ وہ اترایا تو جہاں نے برا سا منہ بنا لیا۔ صرف گوریاں؟ اب تم یہاں کی لڑکیوں کا عالم بھی کچھ ایسا ہی ہے یار، بہت برے حالات ہیں۔ وہ جیسے متاثر تھا۔ کیوں، کسی نے تمہیں پرپوز کر دیا ہے؟ ماس ہنسنے لگا۔ جہاں کی بے تحاشا ڈیشنگ پرسنالٹی کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو چکے تھے۔ ایک امیر زادی تو کچھ اس طور پیچھے پڑی تھی کہ گھر تک پہنچ گئی تھی۔ تب سے جہاں نہ صرف محتاط تھا بلکہ لڑکیوں سے بدکنے بھی لگا تھا۔ تو مجھے لیزا کا بتاؤ۔ جہاں کی سوئی اسی جگہ پہ اٹکی ہوئی تھی۔ ماس اسے تفصیل سے لیزا کی بےتابیاں، وارفتگیاں اور بے باکی کے قصے سناتا رہا۔ ایک دن پتہ کیا ہوا، میرے اپارٹمنٹ آ گئی، کہنے لگی میرے ساتھ ڈنر کرو۔ کھانا اپنے گھر سے بنا کر لائی تھی۔ صوفے پہ بالکل میرے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئی۔ مائی گاڈ، ایک تو اس کی ڈریسنگ قابل اعتراض، اس پہ یہ قربت۔ ریلی یار، میرے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ بڑی مشکلوں سے جان چھڑائی اس خوبصورت بلا سے۔ اگر اس وقت مجھے پپا دیکھ لیتے تو چترول کرتے کہ سر گنجا ہو جاتا۔ وہ ہنس رہا تھا جہاں تعصب سے سر جھٹکتا رہا۔ اسے زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں، اس نے ناصحانہ انداز میں کہا تو ماس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں کہاں لگاتا ہوں، بتایا تو ہے، خود ہی جان نہیں چھوڑتی۔ ہمارا تو وہ حساب ہے یار کہ ہم لوگ بڈھے بھی ہو جائیں یا ساری زندگی کیوں نہ باہر کے ملکوں میں گزار لیں، مگر رہیں گے اندر سے پاکستانی کی پاکستانی۔ کسی عورت یا لڑکی کے ساتھ مجبوراً بھی بیٹھ گئے تو بس یہی سوچتے رہیں گے کہ گھٹنے سے گھٹنا ٹکرا گیا ہے، کندھے سے کندھا مل رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، یا انگلی سے انگلی چھو گئی۔ یار لوگ بڑے بڑے انقلاب لا رہے ہیں، ہم بس شربت دیدار و نگاہ و ناز اور چلمن و بام اور در کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ وہ سخت چھلا کر بدمزگی سے کہہ رہا تھا جہاں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ خدا کا فضل و تربیت کا اثر ہے جناب۔ یہ تو تم مانو گے، جو لطافت دوری و حجاب میں ہے وہ قربت اور بے باکی میں نہیں، وہ لطافت اس قربت میں نہیں، وہ سارے یورپ میں نہیں۔ جہاں کی باتوں پہ معاذ سر دھننے لگا۔ ہاں یہ تو ہے، یہاں آ کر اس بات کا قائل ہوا ہوں، ورنہ میری سوچ سے تم واقف ہی ہو۔ کل مجھے لیزا کہہ رہی تھی کہ کچھ دنوں کو میرے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرنا چاہتی ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ یار ان کا کیا پتہ، کل بیڈ روم پرسوں بستر بھی شیئر کر لے۔ وہ منہ بسور کر کہہ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے چچی جان کس قدر اپسیٹ ہیں؟ جہاں نے مطلب کی بات کی تھی۔ کیوں، کیا ہوا، کیوں اپسیٹ ہیں؟ ماس کے لہجے میں بناوٹ نہیں تھی، پھر بھی جہاں جھلایا تھا۔ یار تمہاری وجہ ہے سب، اور تم کتنا پریشان کرو گی انہیں۔ اوہ غالباً تم پھر وہی ٹاپک چھیڑنا چاہ رہے ہو۔ اوکے میں فون رکھتا ہوں، میرا یہ اسٹڈی کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ ایک دم سے روڈ ہو گیا جہاں نے عاجز ہو کر ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ ماس پلیز، تم انہیں تسلی تو دے سکتے ہو نا، دس از ناٹ فیئر۔ چھوٹی بات کہہ دوں؟ وہ بھڑک اٹھا۔ چھوٹی کیوں؟ جہاں کو غصہ آنے لگا۔ میں اس محترمہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جہاں نے ہونٹ بھینچ لیے، دونوں کی بیچ کچھ لمحوں کو مکمل خاموشی چھائی رہی۔ میرا خیال ہے تمہیں میرے ساتھ اس ٹاپک کو مزید ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم کیوں ایک تھرڈ پرسن کے لیے اپنے تعلقات خراب کریں؟ وہ کسی قدر تاخیر سے، کسی قدر اخوت زدہ آواز میں بولا تو جہاں اس کی بے حسی پہ متاسفانہ انداز میں سر جھٹکنے لگا تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہتا تھا، اگرچہ اسے اتفاق نہیں تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ وہ کیا کوئی بھی ماس کو اس عمر پہ قائل کر سکتا تھا، نہ فورس۔ شاید واقعی پپا کے اس کے جذباتی اقدام نے معاملہ سلجھانے کی بجائے بگاڑ لیا تھا۔ ماس ضد پہ اترا ہوا تھا، نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر وہ بس اپنی اکڑ اور ضد کو قائم رکھنا چاہ رہا تھا۔ جہاں نے فون بند کیا تو اس کا انداز کس قدر گمسم اور متفکر سا تھا۔ اس کی تلاش میں اس سمت آتی زینب نے اس کی کیفیت کو بہت دھیان سے دیکھا تھا اور اس کا توجہ حاصل کرنے کو دانستہ کھنکاری تھی۔ جہاں نے چونک کر اسے دیکھا، البتہ خود کو فوری سنبھال نہیں سکا۔ صدر پاکستان مستعفی ہو رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ جہاں نے متحیر ہو کے اسے دیکھا۔ آپ جو ان کی سیٹ سنبھالنے والے ہیں، ہم جیسے آپ کی نظر عنایت میں کہاں آتے ہیں بھلا؟ اس کا لہجہ کاٹدار طنز موئے ہوئے تھا، جہاں کچھ خفیف سا ہو گیا۔ اسے زینب کا یہ لہجہ و انداز کبھی برا نہیں لگا تھا۔ وہ اسے ہر رنگ ہر انداز میں بھاتی تھی۔ یہ محبت شاید ایسا ہی اندھا اور مجنونانہ جذبہ ہے، بالکل مت مار کے رکھ دیتا ہے انسان کی۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی مصروف رہا۔ میرے کام کا کچھ بنا یا اسی مصروفیت کی نظر ہو گیا؟ ویسے اس دن غالباً آپ پپا کے پاس میرے ہی کام کو گئے تھے۔ وہ اس
تلف اور خفا انداز میں کہہ رہی تھی، ہو گیا آپ کا کام، البتہ چاچو آپ کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہتے۔ کیا مطلب؟ وہ زور سے چونکی، کہہ رہے تھے مما جان یا پھر چچی جان کو آپ کے ساتھ جانا چاہیے۔ جہاں نے اس کے چہرے پہ امڑتی ناگواری کو دیکھا تھا، وہ یقیناً بھڑک اٹھنے کو تیار تھی۔ ینیوں نے مجھ پہ اعتبار نہیں؟ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے بات کو سمجھنے کی بجائے الٹا مطلب نکالا تھا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی زینب؟ بات اعتماد کی نہیں، تحفظات کی ہے۔ آؤٹ آف سٹی، یکسر انجان لوگ میں ہم کیسے آپ کو اتنے دنوں کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ وہ نرمی سے جھنجھلایا تھا۔ زینب نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا، البتہ کچھ کہے بغیر ہونٹ بھینچے رکھے۔ تمہیں اعتراض کیا ہے آخر؟ تمہاری مقصد شادی اٹینڈ کرنا ہے نا؟ مما جان تمہیں کیا کہیں گی؟ جہاں نے گویا اس کا موڈ بحال کرنا چاہا تھا۔ میں وہاں انجوائے کرنا چاہتی ہوں، روک ٹوک کروانے نہیں۔ وہ جی بھر کے تلخ ہوئی۔ کیا وہ تمہیں روک ٹوک کرتی ہیں؟ جہاں ششت رہ گیا۔ آپ کو نہیں پتا، ہر وقت تو ڈانٹ پڑتی ہے مجھے، وہ تو آپ بچا لیتے ہیں، ورنہ مما، زیاد بھائی اور لالے کا تو بس نہیں چلتا، مجھے پنجرے میں بند کر کے رکھ دیں۔ وہ منہ پھیلا کر کس قدر غصے سے بولی، مگر جہاں کو مسکراہٹ چھپانا پڑ گئی۔ ایسا بچاؤ میں ساری زندگی بہت شوق سے کرنے کو تیار ہوں، ایک بار میری پناہوں میں آ جاؤ تو میں بتاؤں گا زینی کہ کب، کس پل، کس لمحے میں نے کس درجے شدت سے تمہارے لیے محسوس کیا ہے۔ اڑا لے میرا مذاق، میں نے بہت مزے کا جوک سنایا نا آپ کو؟ زینب نے اس کے ہونٹوں کی تراش میں چلتی مسکان دیکھ لی تھی، اس کے وجہ سمجھے بغیر اس پہ الٹی پڑی، جہاں گڑبڑا سا گیا۔ اوفو، میں مذاق کیوں اڑاؤں گا؟ اچھا چھوڑے مجھے یہ بات، آپ شاپنگ کے لیے لے جائیں گے مجھے؟ اس نے ایک دم سے موضوع تبدیل کر دیا۔ جہاں نے سکا سانس لیا تھا، ورنہ وہ جس بات کے پیچھے پڑتی تھی اگلوا کر دم لیا کرتی تھی۔ کب جانا ہے؟ جہاں نے اپنی چائے کا ٹھنڈا ہو جانے والا مگ اٹھایا۔ کل چلے جائیں گے، مجھے شادی کے لیے ہی خریداری کرنی ہے، گفٹ بھی لینا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا دوں۔ جی آپ بتائیں دلہن کے لیے کیا لینا چاہیے؟ وہ ہمیشہ کی طرح بہت سہولت سے اپنی الجھن اسے بیاں کر گئی تھی۔ گولڈ کا جیولری سیٹ لے لیں، اتنی دور سے آپ اسپیشلی شرکت کے لیے جا رہی ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہی ہوگی نا؟ بیسٹ فرینڈ نہیں، فرینڈ کی بہن ہے، اور مجھے تو جیولری سیٹ پہ قطعی اعتراض نہیں، سوچ لیں سارا بوجھ آپ کی جیب ہی پڑنا ہے۔ مما نے تو اتنے مہنگے گفٹ کا سن کر ہی مجھے ڈانٹنا شروع کر دینا ہے۔ وہ ہنس رہی تھی اور جہاں اس کی ہنسی کی جھنکار میں خود کو گم ہوتا محسوس کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، کل لے جاؤں گا میں تمہیں۔ جہاں نے چائے کا بھرا ہوا مگ اسے پکڑایا اور خود پلٹ کر کمرے کی جانب چلا گیا۔ جی آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی، اور بنا کے لا دوں؟ وہ آج جانے کس موڈ میں تھی، آفر کی تھی، ورنہ وہ کہے ہوئے کام کو بھی خاص طور پہ اسے اگر کوئی آس پاس نہ ہوتا تو صاف انکار کر دیا کرتی تھی۔ اگر زحمت نہ ہو تو؟ جہاں نے اختصار سے کام لیا۔ جی بہتر، ابھی لاتی ہوں۔ وہ مگ اٹھاتی چلی گئی، جہاں کے چہرے پہ ایک مستقل مسکراہٹ تھی جو بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ یہ تمہیں بتا دوں میں، چاہتوں کے رشتے میں پھر گرا نہیں لگتی، اور لگ بھی جائے تو وہ کشش نہیں رہتی۔ ایک پھیکا پھیکا سا رابطہ تو ہوتا ہے، تازگی نہیں رہتی، بات وہ نہیں رہتی، دوستی نہیں رہتی، لاکھ بار مل کے بھی دل دل سے نہیں ملتے۔ ذہن کے جھروکوں میں تتلیوں کے رنگوں کے پھول پھر نہیں کھلتے۔ اس لیے میں کہتی ہوں، اس طرح کی باتوں میں احتیاط کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھی فون پہ یقیناً اپنے لورز کو یہ نصیحت آموز کلام سنا چکی تھی تو کھلکھلائی تھی۔ جالے جو خود سے بھی اکتائی ہوئی تھی اور سکون کی تلاش میں اس گوشے میں آئی تھی، اس سبزے کی باڑ کے پیچھے سے آتی اس آواز پہ قدموں کو زنجیر ہوتا محسوس کرتی وہیں تھم گئی تھی۔ لہجے و انداز کے برعکس الفاظ میں کہ جیسے مقناطیسی کشش تھی، اس کے دل پہ اثر ہوا تھا۔ آنکھیں جانے کس کس احساس کے تحت بھیگتی چلی گئیں۔ بیگ وہیں رکھ کے وہ گھاس پہ بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر چھپا لیا تھا۔ کیا کچھ باتوں کو فراموش کر کے جینا ممکن ہے؟ اے کاش میری یادداشت سے ہر ناپسندیدہ یاد ختم ہو جائے۔ اس نے بے حد اضطراب کے عالم میں بے بسی سے سوچا تھا۔ مسز افریدی کی کہی ہر بات کی تصدیق اس دن کے اخبار سے ہو گئی تھی۔ نیلما نے اس بدنام فطرت یا سیاستدان کی رہائش گاہ پہ اپنی دیگر ساتھی اداکاراؤں کے ساتھ مجرا کیا تھا، صرف مجرا ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہر برا عمل کیا۔ اس کے تعلقات صرف کسی ایک مرد کے ساتھ ہوں گے؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ صحافی کے انڈر لائن فکرے نے جالے کے وجود میں زہر میں بجھ سے کتنے خنجر اتار دیے تھے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس ایک تعلق پہ جی بھر کے شرمندہ ہو گئی تھی، دنیا سے کیا وہ خود سے بھی چھپتی پھرتی تھی، اور جو کسی کو خبر ہو جاتی کہ وہ اسکینڈل کی زد میں ہر دم رہنے والی اداکار نیلما کی کچھ لگتی ہے تو اس سے آگے وہ تصور بھی نہیں کوئی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس سے جتنی نفرت کرتی تھی، اس سے بڑھ کر پتہ نہیں اس کے لیے جذباتی کیوں ہو جاتی تھی۔ کالج میں پچھلے دنوں جو ہنگامہ ہوا تھا، وہ اس کی جذباتی اور حماقت کا بہترین ثبوت تھا۔ جب اس نے نیلما کے حوالے سے طیش میں آ کر جھگڑا
مسز آفریدی کا خیال تھا لوگوں کو الہام نہیں ہوتا کچھ بھی ہنی مگر تم انہیں چونکاتی ہو، مگر تمہارا رویہ بہت کچھ قیاس کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور اسے لگا تھا وہ کچھ اتنا غلط بھی نہیں کہہ رہی، جبکہ نیلما اس سے محبت کی دعوے دار تھی، کیسے یقین کر لیتی وہ؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی تھی تو پھر اسے میری عزت کا خیال ہونا چاہیے تھا، اگر اس نے یہ خیال نہیں کیا تو پھر واضح ہے یہ بات کہ اسے مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے نہیں جڑ سکتے، یہ مسخ ہو جائیں تو پھر ان کی بدصورتی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تصور میں نیلما کے تصور کو مخاطب کر کے قطعی انداز میں خود کو اور اسے گویا پاور کروایا تھا۔ میرے بچھڑے ہوئی ساتھی، میں جذبہ ہوں ازل کی سرحدوں سے بھی کہیں آگے، اور ہمارا رابطہ تھا ابد کے گھور گہرائیوں میں اترنے تک۔ میں تیری ذات کا حصہ رہوں گا، تیری نیندوں میں مہکوں گا، تیری تنہائی کا حصہ رہوں گا، مگر پھر بھی بیاض دل پہ میں جب بھی تمہارا نام لکھتا ہوں تو میں گمنام لکھتا ہوں۔ اس دن کے بعد پرنیا خاص طور پر بالکل گمسم ہو کر رہ گئی تھی، جانے کیوں مما کا یوں رو دینا اسے گہرے تفکرات کا شکار کر گیا تھا۔ وہ مل چکی تھی ان سے، اس نے انہیں اتنا کمزور اور چھوٹے دل کا تو نہیں پایا تھا کہ معمولی بات پہ یوں پریشان ہو جائیں۔ مختلف سوچیں اور تفکرات وہ چند دنوں میں ہی ادموئی ہو گئی تھی، گویا جانے کیوں ہر خیال ماس سے شروع ہو کر ماس پہ ختم کیوں ہو جاتا تھا۔ سب سے جان لیوا جو سوچ تھی وہ اس کی انتہائی اقدام کی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، وہ سوچتی اور دل کو سوکھے پتے کی طرح سے لرزتا محسوس کرنے لگتی۔ کئی بار دل میں آئی خود کو انہیں فون کر کے صورتحال معلوم کرے اور کچھ نہیں کم از کم اس جان کنی کی کیفیت سے تو نجات حاصل ہو، مگر وہ تمام حوصلے مجتمع کرنے کے باوجود ایسا نہیں کر پائی تھی۔ کشمالہ اسے کھانے کا پوچھنے آئی تو اس نے صاف منع کر دیا۔ بی بی صاحبہ، آپ نے کل رات سے بالکل کچھ نہیں کھایا۔ بڑے صاحب امی سے فون پر پوچھتا تو ام کو جھوٹ بولنا پڑتا، ایک بار اور جھوٹ بول دینا۔ وہ بے اعتنائی سے جواباً بولی تھی کہ مما کے ہمراہ اسی پل اندر داخل ہوتے پپا نے بھی ساختہ ٹوکا۔ ہاں، بہت بری بات ہے بیٹے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ ان کے لہجے میں فہمائش تھی مگر مسکراہٹ لیے ہوئے۔ پرنیا نے ایک جھٹکے سے مڑ کر انہیں دیکھا، کچھ پل کو وہ حیرت اور غیر یقینی کی کیفیت میں ساکن رہ گئی تھی، پھر جانے کیا ہوا وہ ایک دم سے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھی اور مما کے سینے سے لگتے ہی بے ساختہ و بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی تھی۔ مما تو مما، پپا بھی سٹ آ گئے تھے۔ مما کو جہاں اس کی اس اپنائیت بھری محبت کے مظاہرے نے شانت کیا تھا، وہاں اس کے یوں بے تابی سے رونے نے مضطرب و بے چین بھی کر دیا۔ پرنیا، میری بچی، میری جان، کیا ہوا؟ اسے نرمی سے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ بار بار چومتے ہوئے آنسو پوچھنے لگی۔ انداز میں اتنی اپنائیت، ایسی توجہ و محبت تھی جو جکڑ لینے کا فن رکھتی تھی۔ پرنیا جو اتنے دنوں کی شدید ٹینشن اور تنہائی کا شکار ضبط کھو رہی تھی، احساس ہونے پہ خود کو سنبھالنے کی صحیح کرنے لگی۔ آپ روئیں کیوں بیٹا؟ مجھے بتاؤ، میرا دل ہول رہا ہے۔ ماما مضطرب سی ہو کر بولی تھیں، ان کی نگاہ اس کے کپکپاتے شگرفی لبوں اور بھیگ کر غضب ڈھاتی دراز ریشمی پلکوں پہ اٹک رہی تھیں۔ پرنیا کچھ خفیف سی ہو گئی۔ جو بات تھی وہ بتانے والی کہاں تھی؟ کچھ نہیں، ایسے ہی ذرا اداس ہو رہی تھی۔ اسے کچھ تو وضاحت دینا تھی، بہرحال البتہ اپنی کمزوری پہ وہ اب جیسے خود ہی خفا تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کے دل کی خبر ہو گئی تھی جب یہ آ گئی ہوں نا تمہارے پاس۔ انہوں نے پھر سے اب اسے لپٹا کر کہا تو پرنیا نے گہرا سانس بھر کے پپا کو دیکھا جو ساتھ لایا سامان سائڈ پہ رکھ کے صوفے پہ بیٹھ چکے تھے۔ اس کے سلام کا متانت و شفقت سے جواب دے کر خیریت و دریافت کرنے لگے۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ فوراً اٹھی تو پپا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ رہنے تو بیٹے، گل خان آگاہ ہے ہماری آمد سے، چائے ابھی آ جائے گی۔ آپ بتاؤ، کھانا کیوں نہیں کھا رہی تھی آپ؟ ان کا سوال اسے کچھ خائف کر گیا۔ ایسے ہی پپا، بھوک نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ بچی تو کہہ رہی تھی آپ کل رات سے کھانا نہیں کھا رہی۔ ان کی نگاہوں میں تشویش تھی۔ پرنیا نے ہونٹ کاٹ لیے۔ پپا نے اس کے مزمل انداز اور جھکے سر کو دیکھا، پھر آسانیت سے مما سے مخاطب ہوئے۔ بیگم صاحبہ، آپ ہماری بیٹی کو خود کھانا کھلائیں گی؟ پرنیا ان کی بات سے سٹپٹا کر رہ گئی۔ نہیں پپا، میں خفا تھوڑی ہوں، پلیز خود کھا لوں گی۔ تو پھر کھائیں، کم آن۔ وہ ان کی بخلاہٹ سے محظوظ ہو کر مسکرائے تھے۔ مما ہنسنے لگیں جبکہ پرنیا کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا تھا۔ پھر پپا اور مما کی سنگت میں وہ واقعی بہت بہل گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد مما اپنا تکیہ اٹھا اس کے کمرے میں ہی آ گئی تھیں۔ اس وقت وہ کشمالہ سے آتش دان میں ایندھن ڈلوا رہی تھی۔ میں نے تمہارے پپا سے صاف کہہ دیا، آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ سوؤں گی۔ وہ اس کے بستر پہ بیٹھتی ہوئے اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ پرنیا ان کی محبت پہ آنکھوں کو نم ہوتا محسوس ہونے لگی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ویسے اگر تمہاری جگہ پہ یہ بات میں ماں سے کہتی نا تو اس بدتمیز نے کہنا تھا یہ ہمارے پپا کی سراسر ناحق تلفی ہے خاتون۔
وہ اپنی بات کہہ کر خود ہی ہنسنے لگیں، جبکہ پرنیا کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا، جسے مما نے بغور دیکھا تھا، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اتنی سنجیدہ اور خاموش کیوں رہتی ہو بیٹے؟ ہنسا بولا کرو، تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ہنستی ہیں، بولتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ پرنیا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور محض سر اس بات میں ہلا دیا، پھر کس قدر جھجک کے بولی تھی، "آ- آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں بیٹے ضرور۔ وہ جیسے فدا ہی ہو گئیں۔ آپ اس دن فون پہ کیوں رو رہی تھیں؟ اور مما نے صاف نظریں چرا لی تھیں۔ پرنیا نے ہونٹ بھینچ لیے، اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی بات کا جواب نہیں ملے گا۔ اتنا بھرا پڑا گھر ہونے کے باوجود آپ یہاں اکیلی ہو بیٹے، بس یہ خیال مجھے اکثر افسردہ کر دیا کرتا ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں تھوڑی آئی ہوں۔ اس نے اپنی تئیوں نے تسلی دی، جسے انہوں نے اپنے انداز میں لیا۔ ہاں بیٹے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ ہمارے ساتھ ہوں گی، بس معاذ کی تعلیم مکمل ہو جائے تو ہم پھر باقاعدہ رخصت کر کے لائیں گے اپنی بیٹی کو۔ ان کی بات پہ پرنیا کے چہرے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی زہر خند پھیل گیا۔ اس کا جی چاہا اپنے اندر کی ساری نہیں تو کچھ نہ کچھ تلخی ضرور ظاہر کر دے، مگر وہ اس بے قصور مہرباں عورت کو ہرگز بھی مزید ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر سب سے اہم بات، یہ اس کی انا کو ہرگز گوارا نہیں تھا۔ زینب اور ماریہ نے آپ کے لیے کچھ گفٹس بھیجے ہیں بیٹے، کھول کر دیکھو نا۔ انہیں اچانک خیال آئے تو اٹھ کر ایک بیگ اٹھا لائیں اور زپ کھول کر کچھ چھوٹے بڑے پیکٹ نکالے۔ پرنیا کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی۔ کیا اس میں ہمت تھی کہ وہ اتنے سارے لوگوں کی محبتوں سے منہ پھیر لیتی؟ اس نے آنسوؤں سے دھندلی ہوئی نظروں سے گفٹس کے انبار کو دیکھا تھا، جو گھر کے ایک ایک فرد کا نام لے کر مما اس کے سامنے ڈھیر کرتی جا رہی تھی۔ میں تو اسی دن آپ کے پاپا کے ساتھ یہاں آنا چاہ رہی تھی، مگر بچوں کو پتہ چلا تو روک دیا مجھے کہ وہ سب گفٹ بھیجنا چاہتے ہیں۔ ماریا اور حوریہ تو آپ کو دیکھنے کو سخت بے چین تھیں۔ بڑی مشکلوں سے انہیں سمجھا بجھا کے روکا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کب وہ ہماری سنیں ہی نہ اور تمہارے سر پہ آ جمع ہوں۔ وہ ہنس کر بتا رہی تھیں۔ پرنیا کے ساتھ اور کتنی ہی باتیں کرتے رہنے کے بعد ماما جب سو گئیں تو پرنیا نے سارے گفٹ پیک سمیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیا اور خود بھی ماما کے برابر لیٹ کر لائٹ آف کر دی۔ تو آج یہ طے ہوا، معاذ حسن کی تمہاری وجہ سے میں تمہارے رشتوں کے ساتھ مس بیہیو نہیں کر سکتی۔ اگر تم میرے مجرم ہو تو پھر سزا بھی تمہیں ملنی چاہیے۔ اگر تقدیر نے مجھے اس کا موقع دیا تو میں اپنی اس توہین اور ناقدری کا احساس دلائے بغیر نہیں رہوں گی۔ نیند کے آغوش میں جانے سے قبل اس نے معاذ حسن کے تصور سے مخاطب ہو کر گویا خود سے عہد باندھا تھا۔ اچھا جی، تو قسط نمبر 3 کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور میں تھک چکی ہوں، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ او اللہ! دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔